کچھ سامان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام K21 کے دیکھنے والے ناظرین، اس کمرے میں موجود ہماری ساری ٹیم، ہمارے علامہ، ہمارے نعت خواں، سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم 14واں روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے تیزی سے یہ دن گزر رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ رمضان ایسا لگتا ہے ابھی آیا تھا اور ابھی جانے لگا ہے۔ تو وہی بات کہ برکتوں رحمتوں کے دن ہیں، اللہ رب کریم کی طرف سے نور کی بارش ہے۔ لوٹیے جتنا لوٹ سکتے ہیں، عبادت کیجئے، وقت کو ضائع نہیں کیجئے، کیونکہ ہم لوگوں میں ایک چیز ہے کہ ہم رمضان کو ضائع بہت کر دیتے ہیں، شاپنگوں میں، رشتہ داروں سے گھومنے پھرنے میں۔ پلیز اس کو ایونٹ نہ بنائیں، اس کو یہ نہ بنائیں کہ ہم میلہ بنا لیں، ہم اس کو ایک ایسا بنا لیں کہ جیسے بازار لگے ہوئے ہیں اور بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ پلیز، کیونکہ ایک ایک لمحہ قرآن کے ایک لفظ پڑھنے کا اتنا ثواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو کوشش کیجئے کہ آسانی سے اپنی عبادات پہ جائیے، نماز پڑھیں، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں۔ کیونکہ ہم لوگوں کی غلطی میری اپنی زندگی میں یہ تھی، جب تک میں قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتی تھی تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ عربی میں پڑھ لیا، اور جب عمرے پہ بھی میں گئی جب تک میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، لیکن وہاں جب جا کے میں نے یہ سیکھا عمرے میں، کہ وہاں جب میں نے وہاں کے قاری حضرات جب پڑھتے تھے تو عرب کے جو لوگ وہاں کے مقامی بیٹھے ہوتے تھے وہ زاروں قطار رو رہے ہوتے تھے، ان کی سمجھ میں آ رہا تھا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اور یہ میں نے پھر پوچھا کسی سے کہ کیا بات ہے، یہ لوگ تو بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، ہم کیوں نہیں رو رہے؟ تو مجھے کسی نے سمجھایا کہ آپ نے ترجمے سے قرآن نہیں پڑھا، آپ کو عربی آتی نہیں ہے، آپ تو بس قرآن کو آپ نے پڑھ لیا، آپ کے مولوی صاحب نے پڑھایا، آپ نے پڑھ لیا، آپ نے سمجھا نہیں ہے۔ یہ باتوں کو سمجھ رہے ہیں، جو قاری صاحب سمجھا رہے ہیں، ان کے لفظ سمجھ میں آ رہے ہیں، تو اس لیے زار و قطار رو رہے ہیں، کیونکہ ایک ایک لفظ میں خوف بھی ہے، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم بھی ہے۔ جب تک آپ اس کو ترجمے سے نہیں پڑھیں گے آپ کی سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ پھر میں نے جو ہے ترجمے والا قرآن لیا، اور میری غلطی اس لیے کہ میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ قرآن کو ترجمے سے بیٹا پڑھو، تو میں نے جلد بازی میں اسکول اور کالج میں جیسے ٹائم نہیں ہوتا تھا نہیں پڑھا تھا، لیکن پھر میں نے ترجمے کا قرآن لیا، اور آپ یقین کریں جیسے ہی میں نے ترجمے والا قرآن پڑھنا شروع کیا تو میرے سامنے ایک نئی دنیا کھلنے لگی۔ مجھے سمجھ آنے لگا کہ اللہ رب کریم کے پاس تو ہر بات کا جواب ہے، تو ہم کیوں ادھر ادھر وقت ضائع کرتے ہیں؟ اس سے پوچھتے ہیں اس کا مطلب بتاؤ، اس سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا، میری زندگی میں ایسے ہو رہا ہے، مجھے یہ دکھ ہے۔ آپ یقین کریں، جب آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود جوابات ملنے شروع ہوں گے۔ آپ اللہ کے 99 ناموں کو جانیں گے نا، تو ہر نام کا ایک مطلب ہے، اور ہر مطلب سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہو اگر آپ اس نام کو حاصل کرو اور سمجھو کہ اللہ کے اس نام کا کیا مطلب ہے۔ اور پھر اس میں اتنی ساری برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، آپ کی مشکلات کا حل ہے، آپ کو کدھر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اللہ رب کریم کی جو کتاب قرآن شریف ہے، بس یہ کہ ہم اس کے لیے ٹائم نکالیں اور پڑھیں۔ آج کا دن چونکہ 14ویں روزے کی طرف جا رہے ہیں، کل کا جو موضوع تھا تو وہ اتنا سخت موضوع تھا کہ وہ بڑا گہرائی لیے ہوئے تھا، ہم اس کو پورا جو ہے وہ سمیٹ نہیں سکے۔ انشاءاللہ علامہ زاہد صاحب نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اس کو دوبارہ بھی کریں گے، آپ کی کال بھی لیں گے اور آپ لوگوں سے بھی بات کریں گے۔ لیکن آج چونکہ 2 بجے کے بعد کال ہوں گی، تو آپ دیکھیے گا کہ K21 کی جو اسکرین ہے اس پہ ہمارے نمبر آ رہے ہیں، اور آپ سے ضرور بات کریں گے۔ آپ پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر کہیں ہو، پاکستان کے کسی شہر میں ہو، آپ ہمیں ضرور کال کریں، ہم سے بات کریں۔ 2 بجے سے لے کے 2:45 بجے تک ہم آپ سے بات کریں گے، ہمارا وعدہ ہے اور غلط وعدہ نہیں ہے۔ آج کے لیے رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی برکتیں اور رحمتیں دیں، رمضان کے روزے حاصل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ اگر کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے جو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے پاس جو علامہ صاحب تشریف رکھتے ہیں دونوں اتنی تفصیل سے اور اتنی گہرائی سے قرآن کے پارہ اور آیت نمبر اور ہر چیز بتا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں۔ جو وہ جواب دے رہے ہیں وہ تو ہے، لیکن اگر قرآن میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ڈھونڈیں۔
اس وقت چونکہ پروگرام شروع ہو چکا ہے انوار رمضان زیبا شناز کے ساتھ، تو پروگرام کی جو ابتدا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک سے ہے۔ جا زندگی مدینے سے چونکہ ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جوں کے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا سبحان اللہ، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ ملتان سے تشریف لائے ہمارے بہت پیارے بھائی شفیق سلمان صاحب، ماشاءاللہ۔ آپ ملتان میں ہی رہتے ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، رمضان شریف کے لیے آئے؟ نہیں، اس سے پہلے آیا ہوا تھا۔ اچھا اچھا جی ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع اصلاح معاشرہ ہے۔ آپ 2 بجے کے بعد ہمیں ٹیلی فون کر سکتے ہیں، ہم اصلاح معاشرہ جو موضوع ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور بات آپ کو پتہ ہے جب یاد کرنا ہوتا ہے نا کسی بات کو، تو یاد کرنے کے لیے آسانیاں یہ حاصل کرتے ہیں کہ معلومات کرتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جو لوگ آج ہمیں دیکھ رہے ہیں اتفاق سے انہیں بتا دیں کہ ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں، آپ کی کال بھی شامل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ بھی کچھ معلوم کرنا چاہیں تو معلوم کریں۔ انوار رمضان میں اس وقت ہے بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، پھر انشاءاللہ بریک کے بعد ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ آپ کا موڈ ہو اور ہم سے ملنے کے لیے دل چاہے تو آپ واپس آ جائیے گا، نہیں تو ہر طرف نور کا سما ہے، جہاں بھی جانا چاہیں جائیں۔ بریک لے لیجئے۔ جی جناب، واپس آ گئے ہم۔ جیسا کہ آپ نے سنا، رنگ و نور کی بارش ہے ہر جا، رحمت ہی رحمت ہے ہر پل۔ اس وقت پروگرام انوار رمضان آپ کے گھروں میں موجود زیبا شناز، آپ زیبا شناز کے ساتھ ہیں، زیبا شناز آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم سب K21 کی اسکرین پہ آپ کو یہ پروگرام دکھا رہے ہیں۔ میں استقبال کروں گی اپنے دونوں علامہ صاحبان کا، حضرت مولانا مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب اور علامہ اعجاز احمد محسنی صاحب۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ میں خیریت سے ہوں۔ یہ ہمارا شہزادہ جو ہے کچھ لگ رہا ہے تھوڑا سا، ایک ان کی ایبسنٹ بھی لگ گئی ہے نا۔ ہاں، غیر حاضری لگ گئی ہے۔ کفارہ بتایا آپ نے ان کو؟ غیر حاضری کفارہ نہیں، طبیعت آج بھی ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، میں تو ماں کی نظروں سے دیکھتی ہوں نا۔ کچھ نہ کچھ تو قضا کفارہ تو بتائیں۔ 15 دن سے تو یہ بتا رہے ہیں قضا کفارے،
ان کے چلے غیر بتائیں حاضری بھائی، علامہ صاحب بتائیے. وہی یہ ہے کہ K21 کچھ اچھا کھلائے ہمیں. آپ کو کیک ویک لے کے آنا چاہیے تھا. طبیعت بھی میری خراب ہے کیک بھی آپ کھلائے. اور کیک بھی ہمارے ملک میں تو ہر بار الٹا ہوتا ہے نا، جس کا غم جس کی تکلیف ہوتی ہے اسی کو کچھ نہ کچھ بھائی کرنا اگر یہ بات ہے تو پھر یہ صحیح ہے. ہے. اچھا اگر کچھ کھلانا ہے تو صحیح ہے پھر نا؟ میں ٹھیک ہوں. کچھ تو ہونا چاہیے تھا. آج ہمارا موضوع جو ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے، تو ہم آپ سے ہی شروع کر رہے ہیں، آپ کی اصلاح کر رہے ہیں علامہ صاحب، انشاءاللہ بسم اللہ. ہے نا؟ تو اصلاح معاشرہ پہ کیا آپ بات کریں گے؟ دیکھیں کہ ہمارے کیسے ٹھیک کریں گے ہم معاشرے کو؟ بھائی ہمارا کام تو یہ ہے نا کہ لوگوں کو آگاہی دینا، بتا دینا کہ بھائی جو غلط راستے پہ چل چکے ہیں. علامہ صاحب اتنے سارے راستے ہیں، کہاں سے شروع کریں گے آپ؟ دیکھیں ہم نے شروع پوری کرنا ہے ٹریفک جام ہے اس وقت. اس میں پہلے تو وہ طلاق کے جو حوالے سے ہم نے بات کی تھی گزشتہ پروگرام میں، تو اس کی کئی جہتیں رہ گئی تھیں ہاں کہ بالکل یہ کیوں رجحانات بڑھتے ہیں جی بالکل. اور اس میں روک تھام کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں. اور ابھی کرنٹلی جو مسئلہ چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، تو ہمارے ہاں ابھی ہمیں ایک کالر نے بھی کہا تھا کہ جی وہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اس پہ تھوڑا سا کوئی اقدامات کریں. میں نے تو ہم کل ایک کہا فوٹو دیکھی، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کسی نے پیاز کو ذخیرہ اندوزی کی ہے، اس میں گرین گرین ٹہنیاں نکل آئی ہیں. اب وہ کیا کرے گا؟ بخدا میں نے یہ تصویر دیکھی ہاں کہ وہ بہت ساری بوریاں اس نے کہیں رکھ دی جا کے اندر چھپا کے کوئی غار وار میں. اتنی چھپائی کہ بھائی 250 کلو مل رہا ہے پیاز، ٹھیک ہے نا، چھپا دی کہ پتہ نہیں 300 کر دوں گا عید آنے تک، تو وہ ساروں میں ہری ہری پتیاں نکل آئی ہیں. اب وہ کیا کرے گا؟ اب یہ ہے کہ وہ ان کو بیچے یا دوبارہ جا کے ان کو زمین میں جا کے بودے لگا دے. تو ہری پیاز تو سستی ملتی ہے زیادہ. اس کو نقصان ہوا ہے، یہ صحیح ہوا نا، یہ بتا رہی ہوں اعمال کا دار مدار تو نیت پر ہے نا. دیکھیں ذخیرہ اندوزی کی اس نے، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے. بالکل اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے. بے شک. اور دیکھیں ہمارے یہاں پتہ کیا ذخیرہ اندوزی کو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے استعمال کی چیز ہے نا جی بھئی اس کو روک لیا. حالانکہ ذخیرہ اندوزی کی جو تعریف کی گئی ہے، انسانوں اور جانوروں کی خوراک، انسانوں اور جانوروں کی خوراک کو بر وقت لوگوں تک فراہم نہ کرنا اور اس کو اپنے پاس روکے رکھنا، یہ ساری ذخیرہ اندوزی ہے. یعنی آپ کے معاشرے میں انسانوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کے اندر اناج ہے، دال چاول چینی، یہ ساری چیزیں ہیں. اور اسی طرح جو لوگ جانور پالتے ہیں، جانوروں کا چارہ ہو گیا، ان کا دانہ ہو گیا، ان کی خوراک ہو گئی، اس کو بھی اگر کوئی بندہ ضرورت کے وقت چھپا کے رکھ لے، روک کے رکھ لے، تو یہ ساری ذخیرہ اندوزی میں آتا ہے. لیکن ذخیرہ اندوزی کے لیے بڑی ساری وعیدیں آئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں آپ کو وہ حدیث پاک میں نے پڑھی تو میں بڑا حیرت میں پڑ گیا. لوگ ذخیرہ اندوزی کر کے اس کو بڑا معمولی سا کام سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے روک لے، چلو چند پیسے زیادہ مل جائیں گے. تو یہ در حقیقت ذخیرہ اندوزی کرنے والا شخص اپنے آپ پر ملونیت کی چھاپ لگواتا ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی، فرشتوں کی، سب کی لعنت ہوتی ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اس کے اندر باقاعدہ ایک باب ہے، باب ما جاء فی الاحتکاری، یعنی کہ وہ جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بیان آیا ہے. ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے 1267، اور یہی حدیث پاک مسلم شریف کے اندر کتاب البیوع ہے، یعنی خرید و فروخت، بیع کی بات. تو وہاں پر حدیث نمبر 1422 ہے اور 1423 ہے، اور اسی مسلم کی کتاب البیوع کی حدیث نمبر 1605 ہے، اور ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 3447. تو اس حدیث کے اندر ہے کیا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہوتا ہے، لا یحتکروا الا خاطئ، فرمایا ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتا مگر سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا خطا کرنے والا. یعنی کہ ایک چھوٹا سا جرم ہوتا ہے نا، ایک بڑا جرم ہوتا ہے. تو لفظ خاطی استعمال کیا کہ خطا کرنے والا، جو عادی مجرم ہوتا ہے نا وہ بندہ یہ کام کرے گا. تو ہم نے اس کو عام جرم سمجھا ہوا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ ہمارا موضوع اصلاح معاشرہ ہے اور اس کے اوپر قرآن کی مستقل ایک آیت ہے، وتعاون، بہت آیتیں ہیں لیکن میں جس آیت کا انتخاب کیا، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. سپارہ بھی ذہن میں نہیں ہے، چھٹے بارے میں، چھٹے بارے، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اب جب بھی کوئی شخص کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، یا مثلا کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو، یا مثلا کہتا ہے کہ آؤ ہم یہ کام کرتے ہیں،
تو ظاہر سی بات ہے کہ سامنے والا یہ کہے گا کہ تم خود کہاں کرتے ہو جو تم مجھے تلقین کر رہے یہ ہو. بڑا پرابلم تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اپنے سے شروع کرنا پڑے گا. ہاں اپنے سے. اس آیت کا لازمہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے شروع کرے گا. دوسری بات یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تعاون کرو, نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. اس کا مطلب یہ کہ نیکی کے کاموں میں بھی تعاون ہو سکتا ہے اور برائی کے کاموں میں بھی تعاون ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی نیکی کی بنیاد رکھے بس وہی نیکی والا ہوگا. مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے, میں اس کے لیے جانماز بچھا دوں, یہ بھی ایک تعاون ہے. مثال کے طور پر کوئی دسترخوان سجا رہا ہے اور میں وہاں پر 2 تھال بانٹنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں, یہ بھی ایک تعاون ہے. یہ بھی ایک تعاون. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو تعاون کرنے کے لیے انسان چاہے تو کر سکتا ہے. اور گناہ کے تعاون میں اسی طرح برائی میں بھی تعاون ہوگا. اسی طرح میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح کوئی برائی کا کوئی کام کرتا ہے اور اس کو مزید فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اس کو بہت آسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مثال کے طور پر بچہ اب گانا سننا چاہتا ہے یا کوئی فلم دیکھنا چاہتا ہے اور غلط, دیکھیں اچھی چیز بھی ہوتی ہے اور بری چیز بھی ہوتی ہے. غلط چیز والدین فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کو موبائل یا ٹیبلٹ دے کر کہ ہاں بیٹا اس میں دیکھ لو, ابھی تو جو ہے نا وہ ٹی وی تو خراب چل رہا ہے تو یہ اس میں دیکھ لو. تو اس میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا یہ ان کا تعاون شامل ہو گیا. لہٰذا خود ضروری نہیں ہے کہ بعض اوقات انسان برائی کر رہا ہو, بلکہ اس برائی میں تعاون کر کے بھی وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا ہے. تو پروردگار کہہ رہا ہے نہ تعاون کرنا ہے, نہ برائی کرنی ہے, نہ برائی میں تعاون کرنا ہے, اور نیکی کرنی بھی ہے اور نیکی میں تعاون بھی کرنا ہے. تو پھر معاشرہ بہتر ہوتا جائے گا. اور کیا ذہن میں آتا ہے آپ کے اصلاح معاشرہ میں؟ دیکھیں بات تو یہیں پر آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے, قرآن نے واضح لفظوں میں منع کیا ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر تعاون اور نیکی کرنا ہے تو فاستبقوا الخیرات, یہ بھی ایک تعاون ہے کہ آپ کوئی اگر بندہ نیک کام, اچھا کام, تقوی والا کام کر رہا ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں. لیکن ہمارے معاشرے کی برائی یہ ہے کہ ہر نیکی کرنے والا بندہ جو میدان میں آتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ تعاون کرنے کی بجائے انگلیاں اٹھاتے ہیں. علامہ صاحب اس وقت جو ہمارا معاشرہ جس ڈگر پہ چل رہا ہے, جو اس وقت کرنٹ ہم تکلیف میں, ہر بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر چیز میں مشکل میں, چاہے وہ بجلی ہو, چاہے پیٹرول ہو, چاہے سوئی گیس ہو. آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت زندگی کی ہیں اور وہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں اور ہم لوگ بے حسی سے ہر چیز جا کے اپنے بل بھی بھر دیتے ہیں, جا کے سارے کام کر لیتے ہیں اور نہ کوئی بات کرتے ہیں, نہ کہیں کسی سے کہتے ہیں کم کریں. تو کیا یہ اصلاح معاشرے کے زمرے میں نہیں آتی چیز؟ اصلاح معاشرے میں دیکھیں میں عرض کروں گا تو شکایت ہو جائے گی, نہیں کیا میں شکایت کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ غلطی تو عوام کی ہے. زیادہ ہمارا آپ جا کے کہیں سلاخوں والی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے اور کیا ہوگا, کیوں ڈر رہے ہیں, وہاں تو کھانا تو مل ہی جائے گا. آج کل تو وہاں بھی ایک پروگرام کریں گے, وہاں بھی ہم ایک پروگرام وہاں سے کر لیں گے لائیو. K21 ہمارا اتنا تو ساتھ دے گا, یا پھر یہ ہوگا K21 ہمارے پروگرام آنے سے پہلے ایک وہ چلائے گا کہ ان لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے, یہ اپنے اس کے ذمہ دار ہے. تو ذمہ دار بن جائیے, وہاں چلیں گے, وہاں سے بھی کوئی لائیو شو کر جی. دیکھیے میں یہاں پر قرآن کریم کے 29ویں پارے کے اندر اس طرح کی وجوہات لکھی گئی ہیں. قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ 29ویں پارے کی سورۃ النوح ہے. تو اگر اس کو پڑھیں نا تو اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بات ہے. ان کے اندر کیا تھی؟ مہنگائی, اناج کی کمی, بارش نہیں آتی تھی, قحط سالی آ گئی اور بس آسمان نے برسانا چھوڑ دیا, زمین نے اگانا چھوڑ دیا. اب لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا کریں. تو جواب یہ آیا کہ ایک ہی کام کرو, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو. تو میں یہاں پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم ہر جگہ پہ مظلوم بن کے بیٹھ جائیں, جی حاکم آیا جی حکومت صحیح نہیں کر رہی, تو یہ ہمارے پاس 5 سال کے بعد کوئی ہاتھ میں کیمرہ یہ لے کے گیا تو وہ ایک رٹے رٹائے یوں ہو رہا اور ویسے کچھ بھی نہیں کرتے. جی یہاں پہ 2 غلطیاں ہوتی ہیں. ایک تو حدیث پاک ہے کہ جیسی رعایا ہوگی نا آپ کا حکمران ویسے ہی ہوگا. تو چھوٹے چھوٹے بندے اگر کرپشن کریں, چھوٹا ٹھیلے والے اور اگر حکمران ہی چھوٹا منا سا ہو تو کیا کریں؟ تو منا اس لیے آئے گا نا کہ ہم منع بنیں گے نا, ہے نا.
تو اگر ہم عوام منہ بنے گی تو حکمران بھی منہ بن کے آئے گا. عوام اگر بےمانیاں کرے گی تو حکمران تو اس سے سب سے بڑا ڈاکو آئے گا, ہے نا. اور اس میں یہی کہتا ہوں کہ عوام میں بھی شامل ہوں, سب شامل ہیں, ہم سب اس ساری خطاؤں میں ہم شامل ہیں, سب شامل ہیں. ہم اپنے کو لے کے بات کر رہے ہیں. غلطی یہ ہوئی تھی کہ ابھی میں نے تو کئی جگہوں پہ بولا کہ آپ کو 5 سال کے بعد ایک وقت ملتا ہے وہ ٹھپا لگانے کا, تو اس میں کوئی مہربانی کیا کریں, کوئی ایسے لوگ ایسے بندے کا انتخاب کریں, ایسی جماعت کا انتخاب کریں, اس طرح کے نمائندگان لائیں کہ جو کم از کم آپ کی آواز تو بن سکے, کم از کم آپ کے مسائل تو حل کر سکے. میرا دل چاہتا ہے ان موضوعات پہ بھی ہم کو ایک پروگرام کریں کہ بہت ساری باتیں, الیکشن کی باتیں بھی کریں, چونکہ ہمارا دینی پروگرام ہے. دل چاہتا ہے, شرارت اندر آتی ہے کہ شاید کہیں کسی کی سمجھ میں ایک بات آ جائے. اصل میں ہماری گفتگو بھی جرنل ہے, ہمارا پروگرام بھی جرنل ہے, روایتی نہیں ہے نا, روایتی غیر روایتی ہے. ہم نے وہ مسئلہ اٹھانا ہے یہاں پہ جس مسئلے کی عوام کو ضرورت ہے. اجاز آپ کیا کہیں گے کس عنوان پر کہنا ہے؟ اسی پہ کہ ہم جب اصلاح معاشرے کے لیے نکلتے ہیں جی تو ہم اپنے اوپر کیوں نہیں لے کے نکلتے, دوسرے کو کیوں ٹوپی پہنا رہے ہوتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ یہی ہے کہ اصلاح معاشرہ کا اسٹارٹ, وہ معاشرہ سے مراد یہ وہ معاشرہ نہیں ہے, وہ معاشرہ اس احادیث میں جب بھی آیا کہ تم اپنی رعایا کی حفاظت کرو, تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ رعایا جو تم حکمران بن گئے اور تمہارے انڈر ایک رعایا, وہ رعایا جو تمہاری فیملی ہے اور تم فیملی کے سربراہ ہو, تمہیں اس کا جواب دینا ہے. اب آپ کی فیملی میں مثال کے طور پر ایک ماں ہے اور بچے ہیں, بیوی ہے, یہ آپ کی فیملی ہے. یہاں سے آپ نے آغاز کرنا ہے, اور یہاں سے بھی نہیں بلکہ اپنے آپ سے سٹارٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر میں ہی جو ہے نا وہ نماز میں کوتاہی کرتا ہوں, یا میرا ہی اخلاق اچھا نہیں ہے, یا میں ہی جو ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہوں, اور میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی تم جو ہے نا وہ اچھے ہو جاؤ, تو یہ تو اصلاح معاشرہ نہیں ہوگی نا. تو یہ تو وہی بات ہو جائے گی کہ مثال کے طور پر میں دوسروں کو دعوت تبلیغ, اچھا یہ بھی ایک بات ذہن میں رہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو قرآن نے کہا, تو معروف کا حکم دینا یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, یہ اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ آپ کے اندر وہ گناہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. مثال کے طور پر میں گناہ کرتا ہوں, وہ مثال کے طور پر میں گانے سنتا ہوں, ایک مثال ہے, تو میں کسی کو روک نہیں سکتا کہ تم یہ گانے نہ سنو, صحیح ہے, مجھے پھر بھی روکنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ علیحدہ سے ایک واجب کام ہے کہ میں دوسروں کو روکوں. ہاں جواب میں وہ یہی کہے گا کہ بھائی تم بھی گانے سنتے ہو, تم بھی گالیاں دیتے ہو, جواب میں وہ یہی کہے گا. لیکن اس کے باوجود شریعت نے حدود بندی لگائی ہے کہ تمہیں آگے سے تبلیغ کرنی ہے. اس کا امپیکٹ یہ پڑے گا کہ 4-5 دفعہ جب میں دوسروں کو بولوں گا کہ تم نے گالیاں نہیں دینی ہے, تم نے گانے نہیں سننے, تو تنہائی میں جا کر میں یہ سوچوں گا کہ میں 25 لوگوں کو تو بول رہا ہوں, خود میں اپنے اندر اصلاح کیوں نہیں کر رہا. تو اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ میں خود صالح ہو جاؤں گا, میں خود نیک ہو جاؤں گا. لیکن بہرحال جب بھی بات آئے گی اصلاح معاشرہ کی, تو ابتدا جو ہے نا اپنے آپ سے ہوگی, اس کے بعد جو ہے اپنی فیملی سے ہوگی, اس کے بعد آس پاس کے لوگ, اپنے دوست احباب جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے ہوگی, اور پھر وہ اپنے سے منسلک لوگوں سے کریں گے. علامہ صاحب ایسا نہیں ہوتا کہ ہم 11 مہینے تو شتر بے مہار کی طرح اڑتے پھرتے ہیں, پھر جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہم اصلاح بھی سوچ لیتے ہیں, معاشرے کی اصلاح بھی سوچتے ہیں, اور بہت ساری وہ باتیں سوچنے لگتے ہیں جو ہم 11 مہینوں میں نہیں سوچتے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. ہم چونکہ ہم سب لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک جس طرح فصلی بٹیرے ہوتے ہیں نا, کہ ان کے الگ ایک موسم آتا ہے, تو وہ موسم بہار آتا ہے یا موسم خزاں آتا ہے, تو بڑے ماحول میں نظر آتے ہیں. تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اسی طرح ہے. یعنی کہ اب آپ کے جا کے دیکھیں مساجد کو, مساجد میں آپ کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. بالکل. اور ہو بہو عید والے دن ہی آپ صبح دیکھ لینا, عید والے دن کی فجر میں آپ کو صرف ایک صف نظر آتی ہے, صرف ایک صف. آخری دن صبح عید ہے تو وہ جو فجر ہو رہی ہے, بالکل بس. اور عید والے دن, عید کے بعد, عید ہوتے ہی عیدگاہ میں بھی سب ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں. عید کے بعد وہی معاملات, وہی چیزیں جو پہلے کرتے ہیں, ولا تسرفوا فضول خرچیاں. جبکہ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. اب اگر بندہ 30 دن پا لینے کے بعد بھی اپنے آپ کو نہیں تبدیل کر سکا تو وہ کب کرے گا؟ زندگی کا تو ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے.
جہاں بات چاہے میرے نبی نے کس طرح اصلاح فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے قرآن دیکھے, قرآن کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, کہ وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو. رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک عرض کی گئی کہ حضور ہمارا جو بچہ ہے نا جی میٹھا بہت کھاتا ہے, گڑ. ہاں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. حضور کا انداز دیکھیں, کل آنا, حضور کا انداز اور طریقہ کار دیکھیے, کل آنا. اچھا یا رسول اللہ آپ کے پاس تو ساری چیزوں کا علم ہے, آپ ابھی عطا فرماتے تو فرما سکتے تھے, لیکن نہیں, کل پہ جو بات رکھی نا, تو کل جب آئے تو رسول اللہ نے جواب دیا. فرمایا بات یہ ہے کہ کل تک تو میں خود وہ کام کرتا تھا, تو جو کام میں خود کرتا ہوں اسے لوگوں کو کیوں روکوں میں. تو یہ اصلاح کا سب سے اہم ترین پہلو ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. آج بڑی معذرت کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے, نبی کو مانتے ہیں, نبی کی بات نہیں مانتے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان انداز میں, ہم آج کے معاشرے میں یہ بھی خرابی ہے کہ اصلاح کرتے ہیں نا تو وہ بھی تنقید کے انداز میں کرتے ہیں. لوگ تھے حضور کے اصحاب, دیکھا کہ کسی کو اگر وضو نہیں کرنا آتا تو انداز دیکھے سرکار کا, فرماتے بھائی میں وضو کر رہا ہوں, ذرا دیکھو کہ میرا وضو صحیح ہے کہ نہیں. یہ انداز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا. امام حسین کا واقعہ ہے یہ بالکل, کہ ایک بوڑھا صحابی جب آیا اور حسین کریمین جو دونوں وضو کر رہے تھے, تو ایک بوڑھے صحابی کو, اب ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں اگر کوئی غلط وضو کرے اس کو بتانا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اب اس کو اگر بتائیں تو بہرحال بتانا تو ہے, جنت کے شہزادے ہیں, تو کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ہم دونوں کا وضو دیکھیے, اچھا, اور ہم دونوں کے وضو میں یہ بتائیے کہ کس کا وضو غلط ہے. تو بوڑھے نے دونوں کا وضو دیکھا اور کہا کہ بیٹا آپ دونوں تو رسول اللہ کے نواسے ہیں اور آپ دونوں کا وضو تو بالکل صحیح ہے, بالکل ہو بہو بالکل میچ کرتا ہے, مجھے لگتا ہے میرا وضو ہی غلط ہوگا, تو میں اپنے وضو کی اصلاح کر لیتا ہوں. دیکھیے کتنی خوبصورت طریقے سے سمجھا بھی دیا گیا اور ان کو احساس بھی محسوس بھی نہیں ہوا. یہ جو ہمارے لوگ ہیں, جو عوام ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس اصلاح معاشرے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سمجھتے سب ہیں, لیکن پتہ کیا, اگر کوئی اصلاح کرتا ہے تو اصلاح کرنے والا اگر اصلاح کی نیت سے کہتا ہے تو سامنے والا تسلیم نہیں کرتا. اچھا, اور زیادہ تر لوگ جو اصلاح کے نام پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی سامنے والے اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے. تو میرے تجربات میں سے ایک بات شامل ہے, ابھی ایک مسئلہ میرے پاس آیا, ابھی کل رات کی بات ہے کہ جی وہ عید الفطر آ رہی ہے اور صدقہ فطر کب دینا چاہیے. میں نے کل ہی جواب دیا, میں نے بولا بھائی جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے نا, لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے کہ عید کی جماعت سے پہلے پہلے دینا ہے. اس کی وجہ بھی بتائیے. وجہ بالکل اس کی وجہ بتائیے, جس کو دینا ہے وہ استعمال تو کر سکیں. اگر وہ عید کی صبح ہی دے رہے ہیں تو کیا فائدہ, پھر جن کو آپ دے رہے ہیں وہ بیچارے اپنی ضرورتوں کو کیسے پوری کریں. بالکل, لاسٹ ویک میں دینا چاہیے نا علامہ. بالکل. اچھا, پھر میں نے اس کو یہ بھی بتایا, میں نے کہا یہ تو ہے لاسٹ ڈیٹ, آخری اور آخری. میں نے کہا آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں. تو بڑے حیران ہو, کہتے ہیں نہیں جی, وہ بندے جا کے بتایا نا پرانے بوڑھوں کو, کہتے ہیں جی یار مجھے 60 سال ہو گئے, میں نے تو یہ بات نہیں سنی. ہوتا ہے ایسا, بھائی میں نے تو یہ بات نہیں پڑھی. میں نے کہا کہ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں نا کہ کوئی اگر, سوری میں نے آپ کی بات کاٹی, ہم کہتے ہیں نا کہ اگر آپ بزرگ بھی ہو گئے ہیں, اگر آپ کو کچھ نہیں پتا تو جاننے کی کوشش کریں. ہمارا دین اتنا آسان ہے کہ آپ عمر گزار چکے ہیں تو بھی آپ جانیں سمجھیں, آخر میں بھی اگر آپ توبہ پہ آ گئے تو اللہ رب کریم آپ کو معاف کر سکتے ہیں. دیکھیں ہر بندہ طالب علم ہے, میں بھی طالب علم ہوں. کوئی بندہ یہ نہیں کہ کیونکہ ایک علم ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کے اندر غوطے لگانے پڑتے ہیں, اور کوئی بھی بندہ کامل نہیں ہے, لیکن چند نصاب یا چند سال یا چند کتابیں ہوتی ہیں جو پڑھتے ہیں. تو بہرحال معاشرے کو اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والے کی بات کو تسلیم کرے, سننے کے لیے تیار تو ہوں. ہمارے تو حالات یہ ہیں کہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ جمعے کو دیکھیں, جمعے والے دن ہماری عوام آتی ہے, آخر میں وہ جو خطبہ ہو چکا ہوتا ہے, بھاگتے گرتے گراتے آتے ہیں, بھائی راستہ دو, جگہ دو, وہ خطبہ تک نہیں سنتے. علامہ صاحب میں نے تو ایک عجیب سا لفظ اب سنا ہے, اگر کسی کو کوئی اچھی بات بولے تو بولتے ہیں یار اس کا چورن بکنے دو, یہ اپنا چورن بیچ رہا ہے. اللہ, یہ دیکھو, حالانکہ رسول اللہ نے پتہ کیا اس کے لیے بڑی وعید فرمائی ہے. سرکار نے فرمایا بھائی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آپ اس کو دین کی بات کرو گے, وہ آپ کی بات کا مذاق اڑائے گا. آج دیکھ لو یہ حالات آپ کے سامنے ہیں. ایک اور مولا کی حدیث بھی ہے, اس کا کی پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اصلاح کرنے کا کی پوائنٹ ہے. مولا نے فرمایا کہ جب بھی اصلاح کرنی ہو تو اس کو تنہائی میں کرو, اکیلے میں اصلاح کرو,
کسی کی اصلاح اگر مقصود ہے تو آپ اکیلے میں اصلاح کریں، اور جب بھی اس کی تعریف کرنی ہے تو مجمع میں اس کی تعریف کی جائے گی، تعریف مجمع میں کی جائے گی، اصلاح اس کی پس پشت کی جائے گی، اس کے تنہائی میں کی جائے گی. اور ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی اصلاح جو ہے نا وہ بھرے مجمع میں اس کو روک کر اس کی اصلاح کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور تعریف تو اولاً تو کرتے ہی نہیں، عام طور پہ تو تعریف تو کرتے ہی نہیں ہے. ایک تو مولانا نے یہ فرمایا. دوسری بات یہ کہ یہ جو حدیث علامہ صاحب نے پڑھی وہ حدیث مولا کی یوں ہے اور رسول خدا سے بھی مروی ہے کہ آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ معروف منکر کے نام پر ہوگا، یعنی نیکی برائی ہوگی اور برائی نیکی سمجھی جائے گی، یعنی جو نیک کام ہوں گے وہ برے سمجھے جائیں گے. اچھا نمازی ہے، نہیں یہ برے کام اچھے سمجھے جائیں گے. یہ معروف کو بلکہ نیکی کو برائی، برائی کو نیکی، یہ تعریف ہی بدل جائے گی. نیک کاموں کی تعریف بدل دی جائے گی، برے کاموں کی تعریف بدل دی جائے گی، اور جو برے کاموں میں ہوگا در حقیقت وہ محبوب ہوگا، اور جو نیک کاموں میں ہوگا در حقیقت وہ برا سمجھا جائے گا. میں نے کچھ لفظ لکھے تھے اکبر الہ آبادی صاحب کے، تو میں وہ آپ کو سناتی ہوں. لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں. ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. چھوڑ لٹریچر کو، اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر کے اسکول جا. 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ، 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا. تو بات یہ ہے کہ جب ہمارا معاشرہ جو ہے نا اس کی حالت زار جو ہے علامہ صاحب بہت خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے. یعنی نشہ بازی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے. ایسے ایسے لوگ جو غلط کاری سے پیسہ کماتے ہیں پھر وہ عمرے پہ بھی چلے جاتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، معلومات ہے نہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بہت زیادہ گناہ والے ہیں، لیکن وہ اپنے پیسے پہ اتنا گھمنڈ ہوتا ہے ان کو کہ وہ سمجھتے ہیں ہم پیسے سے سب کچھ، ایون اللہ معاف کرے ہم وہ بھی حاصل کر لیں گے جو نہیں کر سکتے. پھر ٹیلی فون جو ہے اس کا جو غلط استعمال ہے وہ بھی ہمارے معاشرے میں خرابی پیدا کر رہا ہے، کیونکہ اس پہ لوگ توجہ نہیں دیتے. کسی کو سمجھتے ہیں یہ ہمارا بیٹا باہر جائے گا غلط صحبت میں بیٹھ جائے گا، یا ہماری بیٹی اسکول جا رہی ہے غلط چیز حاصل کر لے گی، یا اس کی سہیلیاں. اب تو ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، نہ سہیلیاں خراب کر سکتی ہیں، نہ باہر جا کے بیٹا کسی غلط ماحول سے، وہ جو ہاتھ میں آپ نے اس کے ٹیلی فون دے دیا ہے وہی ساری تباہی کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مولا علی کی حدیث ہے اس بارے میں. مولا علی نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ہر شخص کے جیب میں سے گانے کی آواز آئے گی. اللہ اکبر. تو اصحاب نے کہا کہ یا علی یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کہا کہ میں وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں، بہت ساری نشانیاں آخری زمانے کی بتائیں. فرمایا کہ میں وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں کہ جب لوگ ہواؤں کو مسخر کر لیں گے اور لوہے کے ٹکڑے پر سفر کیا کریں گے. فرمایا کہ میں وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں کہ جب ہر شخص کے گھروں پر ایک شیطان ہوا کرے گا اور وہ اپنے گھروں میں شیطان کو رکھا کریں گے. یہ اینٹینا کی طرف اشارہ تھا مولا کا. تو ایسی ایک طویل حدیث ہے مولا کی جس میں آخری زمانے کی چیزوں کی طرف مولا نے اشارہ کیا. میں مختصراً آپ سے کہوں گی کہ یہ جو شادیاں ہوتی ہیں اصلاح معاشرہ کی سب سے بڑی بگاڑ اس میں بھی ہے کہ اتنی شو بازی ہوتی ہے اس میں کہ آپ دیکھیں 2.5 لاکھ کا تو ہال آتا ہے، پھر 2.5 لاکھ تو کھانے کا چلا گیا، ابھی بچی کو کچھ بھی نہیں دیا ہے. شو بازی یہ ہے کہ نہیں اور وہ ہمارے رشتہ دار دیکھیں گے اگر ہم نے اچھا ہال نہیں کرا. پھر بیٹی کا میک اپ اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ پہ ہو رہا ہے. پھر یہ کہ اس کو جو چیزیں دی جا رہی ہے اس کو باقاعدہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ بھی دینا ہے یہ بھی دینا ہے. کیا یہ نہیں آتا اصلاح معاشرہ میں؟ بالکل اصلاح معاشرہ میں ہے. لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگ رب سے نہیں ڈرتے. اللہ اکبر. اچھا لوگ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھا حال کریں گے. لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی تو نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، رب کی بارگاہ میں جانا ہے، رب کو کیا جواب دے گا؟ کبھی سوچا
ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، بھائی اسی میں زندگی اور موت ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یہ کیا بیماری ہے لوگ کہیں گے. یہ ایک تو دیکھیں یہ ایک بے راہ روی کا شکار ہے لوگ، اور اس کے علاوہ لوگ جو ہے نا اس بات کو محسوس نہیں کرتے، جس سے کہتے ہیں سادہ لفظوں میں بے حس ہو جانا. بے حس ہو جانا. ٹھیک ہے، لوگوں نے لوگوں کی باتوں کو تو تسلیم کیا ہوا ہے، لوگوں نے رب کی باتوں کو نہیں تسلیم کیا. اللہ کا خوف نہیں ہے، لوگوں کا خوف خدا ختم ہو گیا. یہی ہے نا. بالکل. اس میں دو چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، ہم بات کریں گے. اچھا، اس معاشرے کے اندر شرعی معاملات کے اندر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں نا کہ بھائی وہ پتلی گلی سے نکل گیا، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو بیچ دیتے ہیں، اللہ اپنا مسلک چھوڑ دیتے ہیں. بالخصوص کل ہم نے جو موضوع جس پر بات کی نا طلاق کے معاملے پر، طلاق ہو جائے گی پہلے تو جھوٹ بولیں گے. اچھا، اس میں ہمارے پاس تو آتے ہیں نا فتوے لینے کے لیے. جی جی. پہلے تو بیان میں رد و بدل کریں گے، ہاں. پھر آ کے لڑکی جھوٹ بولے گی، پھر لڑکا جھوٹ بولے گا کہ جی وہ کہے گا میں نے نہیں سنا، یا وہ کہے گا اس نے یوں نہیں یوں بولا ہے. حالانکہ ہمارا ایک تجربہ ہے کہ سامنے بندہ آتا ہے، دیکھ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ طلاق تو یہ دے چکا ہے. آپ پتہ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی حنفی ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ میں فقہ حنفیہ کو چھوڑوں اور میں جو ہے نا غیر مقلد بن جاؤں، اہل حدیث بن جاؤں. اور اس سے بھی اگر اس کو بچت نہیں مل رہی، وہ جس نے پوری زندگی مطلب حنفی ہے، فقہ حنفیہ میں رہا یا فقہ جعفریہ میں رہا یا غیر مقلد رہا، جہاں سے اس کو سہولت ملے گی نا تو وہ فوراً ادھر چلا جائے گا. فوراً کہاں میری نرمی مل رہی ہے وہاں چلا جائے گا. جبکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس پر آپ ہیں آپ تو اسی پر رہیں گے نا، یا تو مکمل طور پر کنورٹ ہو جائیں. صحیح. ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، پھر میں اعجاز محسنی سے ایک اور سوال کروں گی. وہ آپ مجھے، میرا دماغ میں جب سوال آتے ہیں نا تو پھر میں کسی کے سوال نہیں سنتی ہوں، میں کہتی ہوں مجھے اس کا جواب چاہیے، جو ہماری محفل کا ایک وتیرہ ہے کہ جاننا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان. 2 بجے کے بعد آپ ہمیں فون کر کے ہمارے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ سے بات کریں گے. اس وقت ہم بریک پہ جا رہے ہیں، آپ بریک لیجئے. اگر آپ کا دل چاہے تو واپس آئیے. جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اگر آپ کی دلچسپی ہے تو ضرور سنیے. جی جناب، واپس آ گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان زیبا شناس کے ساتھ. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ یہ پیارے پیارے لمحے جو رمضان کی راتوں کے لمحے ہیں، اس میں جب ہم بہت ساری چیزیں جو ہے اوائڈ کر کے کبھی کبھی ہم سو جاتے ہیں، کبھی ہم قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، کبھی ہم گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی خواتین جو ہیں وہ سارا دن جو تھکن ہو گئی ہے اس کے بعد بیٹھ کے ایک دوسرے کی پنچات اور باتیں کرتی ہیں، کبھی عید کے کپڑوں کا ڈسکس ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں اگر آپ تھوڑی دیر توجہ دے کے سنیں تو شاید آپ کو آپ کے مقصد کی کوئی ایک بات مل جائے. اگر آپ نے اس مقصد کو حاصل کر لیا تو ہم جو محنت کر رہے ہیں ہماری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، اللہ پاک پروردگار کے پاس قبول ہو جائے گی. 2 بجے کے بعد آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں. اسکرین پہ ہمارے نمبر آ رہے ہیں. علامہ صاحب یہ بتائیں، وہ جو شادی والی بات کر رہی تھی میں، یہ شادی ہالوں والی اور یہ جو شو بازی شادیوں میں ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہوتی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے اگر نہیں کی تو؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے انسان شادیوں میں اتنا خرچہ کرتا ہے، اور اگر اپنے بجٹ سے، یعنی اپنی بجٹ سے مراد یہ بجٹ نہیں جو آپ نے خود بنایا ہے، یعنی اپنی استطاعت سے زیادہ اگر خرچہ کیا ہے آپ نے تو اسراف ہے، جائز نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور آپ نے اتنا خرچہ کرنا ہے. دیکھیں، ایک تو یہ کہ مہمانوں کو کھلانا ثواب ہے، یہ بات تو مسلم ہے، لیکن 25 ڈشیں کھلانا، 20 ڈشیں کھلانا، اس کے بعد ایسا لگژری ہال پسند کرنا کہ جس میں مہمان ایک بار آئے گا اور آ کے 1 گھنٹہ بیٹھ کے وہ چلا جائے گا، سب ٹیبلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں کچھ بھی نہیں حاصل ہونا ہے، نہ دنیا کا خیر ہے نہ آخرت کا خیر ہے. یہ جو اسراف ہوگا، اس اسراف کا گناہ تو ہے ہی. جو ہم نے خمس کا ڈسکس کیا تھا، جتنا آپ نے مثال کے طور پر آپ کی استطاعت جو ہے وہ 5 لاکھ کے اندر شادی کرنے کی تھی اور آپ نے لگا دیے 15 لاکھ روپے، تو شریعت کہے گی کہ جو 10 لاکھ روپے آپ نے ایکسس لگائے نا، یہ تو بچت ہی بچت ہے، یہ آپ نے خرچ نہیں کیے، یہ آپ کی بچت تھی. آپ نے 2 لاکھ اس کے اوپر خمس نکالنا پڑے گا آپ کو.
2 لاکھ روپے اضافی آپ نے نکالنے پڑیں گے، اس کا جسے کہتے ہیں خمس نکالنا پڑے گا، اور اوپر سے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ علامہ صاحب آپ تو یہ فرما رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ہمارے یہاں ٹرینڈ بن گیا ہے، گھر میں جو ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ ماموں کی شادی خالاؤں کی ہو رہی ہے تو شمیانہ بنتے تھے، جی وہیں دریاں ہوتی تھیں، وہیں گاؤ تکیے لگا لیے جاتے تھے، چاندنی بچھا دی جاتی تھی، وہیں سب ہنسی مذاق، بیٹھنا، کھانا پینا۔ اب تو جو نہیں ہال کرے تو خواتین ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہائے تم نے ہال نہیں کیا، نہیں، کیا ہوا بھائی؟ ہال تو پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہال ہوتے تو ہیں یہ تو ختم ہو گئے ہیں، ہال تک کی اوقات نہیں رہی ان کی۔ ہال تو بہت دور کی بات، ایونٹس اتنے بڑھ گئے ہیں۔ ہاں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈھولکیاں ہوتی ہیں۔ ایک نکاح ہوتا تھا، اور ایک لڑکی کی مہندی اور ایک رخصتی ہوتی تھی، یہ 3 ایونٹس ہوتے تھے۔ اب تو ڈھولکیاں اب تو ہوتی 2-2 مہینے۔ پتہ نہیں عجیب ایونٹس کے نام ہیں، تو وہ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں کہ جس پہ خرچہ 50,000 روپے تو چھوٹے چھوٹے گھر کے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، مستقل پری ویڈنگ ایونٹس کے نام پر، یعنی ویڈنگ سے پہلے کے ایونٹس۔ اصلاح معاشرہ میں تو آتا ہے نا، یعنی اتنا پیسہ ہے کہ آپ نے پری ویڈنگ ایونٹس کرنے ہیں آپ نے۔ ماشاءاللہ۔ اب کوئی ہمیں دیکھ کے خفا بھی ہو رہا ہوگا، کہیں گے بھائی ان کو کیا پنچات ہے، ہم کر رہے ہیں ہمارے پیسے، ہم کھلا رہے ہیں شتر مرغ، ہماری مرضی، صحیح ہے نا؟ یہاں پر بس ایک مختصر سا پیغام ہے، پیغام پتہ کیا ہے؟ کیا؟ شادی کے حوالے سے ہی دیکھیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ولیمے کا کھانا ہے اس کے لیے کیا وعید فرمائی ہے؟ ولیمے کا کھانا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ولیمہ جو کرتے ہو نا، ولیمہ فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے ہے۔ ہمارے یہاں ولیمہ کرتے ہیں تو لوگ بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں جو مال دے کر جائے، جو لفافہ نوٹ دے کر جائے، لفافے کے لیے ہوتا ہے نا، تو یہ نہیں ہے نا۔ ولیمہ کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اگر سنت کا درجہ دیتے ہیں بھی آپ بند کروا رہے ہیں تو غلط بات ہے نا، غلط بات ہے۔ اور ایک تو ویسے ہی چینلوں میں لفافے نہیں ملتے ہیں، اب آپ شادیوں میں بھی لفافے بند، اگر ہمیں نہیں ملیں گے تو بند کروائیں گے نا سب کے لفافے۔ یہ احتجاج کرنے کا طریقہ۔ پوری شادی میں نا، پوری شادی میں ایک خرچہ بڑا ضروری ہے، پوری شادی کے اندر ایک چیز ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے مہر ادا کرنا ہے، بس مہر کا خرچہ ہے بس، اس کے علاوہ کوئی شریعت نے لازم لاگو نہیں کیا۔ آپ چاہتے میرے آقا جو امام الانبیاء ہیں، دنیا کے سردار ہیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو کائنات کی ساری چیزیں دے سکتے تھے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس اور سبق سکھایا ہے کہ دیکھو جس اسلام میں آ کر تم جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو، اس نبی کی یہ سیرت ہے، اس نبی کا یہ انداز ہے، یہ ساری فضولیات ہیں۔ شادی کرنے کے بعد دیکھو وہ روڈ پہ ہوتے ہیں، شادی کر لی، شادی کے بعد روڈ پہ نظر آئیں گے، بھائی دعا کریں جی، بھائی شادی کی۔ ایسے بھی لوگوں کو جانتے ہیں جن کی شادی ہو گئی، ایک بچہ ہو گیا، قرض نہیں، طلاق ہو گئی، قرضہ نہیں اترا شادی کا ابھی تک۔ اور ایسے بھی دیکھے ہیں کہ طلاق ہو گئی، بچہ ہو گیا، اور وہ جو بیچارے قاری صاحب نکاح پڑھاتے ہیں اس کو فیس نہیں ملتی، یہ بھی ہوتا ہے۔ ایک بڑا سخت سوال ہے آپ دونوں سے، لیکن پتہ نہیں میرے دماغ میں کر رہی ہوں، کر لوں جسارت؟ جی میں آپ مجھ سے نکاح کی فیس پوچھ رہی ہیں، آپ مجھ سے میرے نکاح کی فیس پوچھ رہی ہیں؟ اچھا اچھا، یہ تو اب آپ کہیں اور چلے گئے، سوال آپ بولیں یا نکاح بہت سارے طے ہو رہے ہیں، ہم کافی لوگ یہاں امیدوار ہیں، جب یہ پروگرام کا وائنڈ اپ ہوگا مجھے لگ رہا ہے آخر میں سب کی شادی ہوگی، اور میں ایسے موقع پہ شیخ رشید کو بلوا لوں گی، ان کی بھی کروا دیں۔ جی جی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ نہیں، مجھے کہیں سے ایک بات پتہ چلی تھی، چونکہ ہم اصلاح معاشرہ پہ بات کر رہے ہیں، کہ بہت جسارت سے، معافی سے سب سے، مجھے پتہ چلا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بھی عالم دین سے، کسی بھی مفتی سے، یعنی جو ہیں نہیں اور بن گئے، وہ لوگ کئی دفعہ غلط بات کا بھی فتویٰ کہہ دیتے ہیں، اپنا دے دیتے ہیں اور پیسے لے کے، ایسا ہے؟ جی بالکل، یہ پہلے یہ جواب دیں پھر ہم ایسا پہلے ہوتا تھا یہودیوں میں، نہیں ابھی میں وہ ابھی تو مسلمانوں میں بات کر رہا ہوں نا، کہ یہودیوں کے لوگ بک جاتے تھے۔ اچھا، اس امت کے اندر پہلی نمبر پر بات یہ ہے کہ جو بکنے والا ہوتا ہے وہ تو عالم رہتا ہی نہیں ہے، جو پیسے لے کر فتویٰ اس کے حق میں دے دیتا ہے شرعی طور پر، وہ فارغ ہے، وہ تو جاہل ہے، وہ اجل سے بھی بدتر ہے۔ لیکن وہ تو مستقل ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، 5,000 کا چیک لیتے ہیں اور جو مرضی بول دیتے ہیں۔ نہیں، وہ ان پر لعنت برسے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ من کاذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے یا جھوٹی اسلام کے اندر کوئی باتیں گھاڑ کے لگائے، فرمایا وہ تو ہے ہی جہنمی، تو وہ خود جہنمی ہے، وہ کیا لوگوں کو بچائے گا؟ آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں تو فتوے کا سلسلہ یہ ہے کہ فتویٰ مجتہدین اور فقہا دیتے ہیں، اور جو کہ نجف اشرف
یا قوم مقدس سے ہی صادر ہوتا ہے. یعنی ہم خود مفتی نہیں بنتے, اور جتنے علماء جو آپ کی ملاقات ہوتی ہے یا جو ٹی وی پہ سیگمنٹ میں آتے ہیں وہ مفتیان نہیں ہوتے, اور نہ ہمارے آگے کبھی مفتی لگا ہوتا ہے. نجف سے ہی فتویٰ صادر ہوتا ہے, اور جو مجتہدین کرام ہوتے ہیں, مفتیان کرام ہوتے ہیں, وہ اس طرح ٹی وی سیشن پہ آتے بھی نہیں ہیں. اور مفتی بننے کا اتنا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے کہ وہ 30-35 سال بعد وہ جا کر وہ فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں. تو وہ اپنی مرضی سے تو فتویٰ اولاً تو ظاہر ہے کہ پیسے دے کر, اور یہ سلسلہ ہوتا نہیں ان کا. جو بکنے والا آپ نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ جو چھوٹے پیمانے پر وہ ہوتا ہے, وہ یہ بولتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ کہیں سے کوئی جھول نکال کر آپ بس یہ رکھیں, اور نہ اس مفتی کا نہیں, اس مفتی کا کوئی فتویٰ نکال کے دے دیں, کہیں سے اس کی گنجائش نکال کے دے دیں, اس کا فتویٰ نہیں تو اس کا نکال کے دے دیں, کہیں سے کوئی پرانے کسی مفتی کا فتویٰ نکال کے دے دیں, یہ گنجائش نکلواتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, اس طرح کی گنجائش ہم آپ کو ڈھونڈ کے نہیں دے سکتے, اس لیے کہ حدیث بھی ہے اور یہ کلی قانون بھی ہے مراجع کیا کہ اذا مات المجتہد مات الفتویٰ, کہ جب مفتی کا انتقال ہو جاتا ہے تو فتوے کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. جب مفتی مر گیا اس کا فتویٰ بھی اس کے ساتھ مر گیا. زندہ مفتی کی, زندہ مجتہد کے فتوے کی ویلیو ہے, لہٰذا زندہ مفتی کا جو فتویٰ ہے اس کی قدر کی جائے گی. اور عوام اس بات کا خیال رکھے, دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کیمرے کے سامنے آنے والا بندہ مفتی ہے اور آپ کہے کہ ہاں جی یہ مفتی ہے میں لے لوں جا کے, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ بندہ جس کے فالوورز لاکھوں میں ہیں وہ بدترین بڑا اسلامک اسکالر بن کے بیٹھ جائے. آج کے جو معاشرہ چل رہا ہے نا اپنا, آپ جائیں نا یوٹیوب پہ, آپ کو علماء حق جو ہے نا وہ ایک تو سادگی پسند ہوتے ہیں, اور دوسرا ہمارے لوگ پتہ کس کو پروموٹ کرتے ہیں, وہ جو اجہل سے اجہل ہو, وہ جو جہالت کی باتیں پھیلاتا ہو. آپ دیکھ لینا کہ جو ایک دن مدرسے نہیں گیا, نہ مفتی ہے نہ عالم ہے نہ ناسخ منسوخ کا پتہ ہے, اور میں اس کا بدبخت ہے جی علم کا, وہ جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, اور کبھی وہ جو اس نے پوری زندگی قرآن و سنت کے خلاف گزاری ہو, وہ جو اس طرح یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں نا اپنے ویورز کے چکر میں بیٹھ کے اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ کوئی عالم نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. اور سب سے بڑا میں وہی بتا رہا ہوں, ایک وہ دیکھا میں نے بڑے بڑے بالوں والا بیٹھا ہوتا ہے, ابھی تو وہ میرے خیال میں کوئی ٹرانسمیشن بھی کر رہا ہے, عدیم نام ہے پتہ نہیں, نام نہیں بھی لیتے تو ہم ٹھیک ہے, چھوڑے بڑے بال سب کے ہیں, پھر سب سمجھیں گے. بس اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی, اور ہر یوٹیوبر عالم نہیں ہوتا. ہاں کیا بات ہے. اچھا ایک اور بات ہے, اصلاح معاشرہ پہ جو بات ہو رہی ہے, ہم کہتے ہیں نا ہم لوگ خود سے شروع کرتے ہیں, یہ جو گھروں میں لوگ ایک دوسرے اپنے بہن بھائیوں سے کوتاہی کر رہے ہیں, اپنے رشتوں کو ایک دم سے اڑا دیتے ہیں, احساس نہیں کرتے, بھائی بھائی کا احساس نہیں کر رہا, بہن بھائی کا احساس نہیں کر رہی, گھر میں جو رشتے ہیں نند بھاوج ساس, اسی طرح ماں بیٹی, یہ جو زیادتیاں ہیں کیا یہ بھی اسی زمرے میں نہیں آتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں اصلاح کا آغاز ہی گھر سے ہونا چاہیے. اگر دیکھو ہر بندہ حاکم ہے, یہ بات ذہن میں رکھنا, ہر ایک کے نیچے رعیہ تو ہے, رعایا تو ہے. مثلا میں کہیں اور کا حاکم نہیں ہوں تو کم از کم گھر کا تو بڑا ہوں, اور اسی طرح ہر بندے کی ذمہ داری ہے اصلاح پہلے گھر سے کرنی چاہیے. جناب انبیاء کرام نے اپنی زندگیوں کا جو تبلیغی کام شروع کیا تو انہوں نے ہمیشہ گھروں سے کیا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں, اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. آپ نے جو معاشرے کی اصلاح فرمائی تو آپ نے پہلے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل بنایا اور ثابت کیا بتا کے. ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح انداز میں کیا کہ پورا خاندان مجوسی ہے, لیکن آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے. تو کیوں کہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں آپ باہر جائیں نا, انہوں نے کہا پہلے گھر والوں کو سدھاروں گا پھر باہر جاؤں گا. ہم جو ہے نا باہر بہت اچھے بنتے ہیں, گھر کے اندر اچھے نہیں ہوتے, جبکہ حدیث پاک ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. بس گھر میں جھوٹ بولتے ہیں, باہر اپنے کو باہر سچا بولے تو وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. ظلم کرتے ہیں, دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں آپ ظلم نہیں کریں. خود گھر سے وہ نہیں شروع کرتے کہ مجھے اپنے گھر سے ہر بات شروع کرنی چاہیے کہ میں اپنے گھر میں کیسی ہوں. ایک صحابی کا واقعہ میں یہاں پہ سناتا ہوں بغیر نام لیے. وہ ہوا یہ کہ ان کا انتقال ہو گیا, تو رسول اللہ نے جب نماز پڑھائی تو پنجوں کے بل کھڑے ہوئے تھے, اور جب دفنایا ان کو اور اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا اور قبر بند کی تو ان کی ماں نے ان کو کہا کہ ماں بھی اس وقت قبر کے سرانے موجود تھی,
تو کہا کہ تجھے جنت مبارک ہو. اچھا لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ پنجوں کے بل جنازے میں کیوں اس طرح کھڑے ہوئے تھے؟ صحیح. تو رسول اللہ نے کہا کہ اس کے جنازے میں اتنے فرشتے تھے کہ مجھے گمان یہ ہوا کہ کہیں کوئی میرے پنجوں سے تکلیف میں نہ آ جائے، لہٰذا میں جو ہے پنجوں کے بل کھڑا ہوا تھا. اس بنیاد پر کہ جس کو رسول اللہ نے قبر میں اتارا ہو اور جس کی نماز جنازہ رسول اللہ نے پڑھائی ہو اور جس کے جنازے میں فرشتے شریک ہوئے ہوں، وہ تو حتماً جنتی ہے. تو ماں نے یہ کہا کہ تجھے جنت مبارک ہو. جیسے ہی ماں نے یہ کہا تو رسول اللہ نے کہا کہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ جنت مبارک؟ تمہیں کیسے پتا کہ اندر سے جنت مل رہی ہے؟ یا کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جنازہ پڑھایا، آپ نے کہا فرشتے، آپ نے اتارا. کہا ایسے فشار قبر ہو رہا ہے. کہا کس وجہ سے؟ کہا یہ اپنی زوجہ سے بلند آواز سے بات کیا کرتا تھا اور اسے جھڑکا کرتا تھا. نیکیاں اس کی بہت زیادہ تھیں، مگر یہ ایک کبیرہ گناہ کیا کرتا تھا جس سبب سے اس کی پکڑ سب سے پہلے اس بارے میں ہو رہی ہے. اپنی بیگم کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتا تھا، جھڑکا کرتا تھا. جھڑکا وہ رویے کے لیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس وقت ہمارے ساتھ حافظ محمد عمران رضوی صاحب ہیں. ہم چاہیں گے کہ رسول پاک کی کوئی نعت. وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھنکیاں ایک کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان زیبا شہناز کے ساتھ. اس وقت ہم بریک پہ جا رہے ہیں. بریک سے واپس آ کے آپ کے ٹیلی فون کالوں کے ساتھ ہوں گے. آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری اسکرین K21 پہ نمبر آ رہے ہیں. آپ ہمیں کال کیجئے. آپ کے ذہن میں اصلاح معاشرہ کی کوئی بات ہے، کوئی نعت سنانا چاہتے ہیں یا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اس وقت ہم بریک لے رہے ہیں. انشاءاللہ بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے بات کرتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان زیبا شہناز کے ساتھ. ہماری ٹیلی فون لائنیں کھل گئی ہیں. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ ضرور بات کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی بات معلوم کرنی ہے تو ضرور معلوم کر سکتے ہیں. اس وقت چونکہ ہمارے علامہ صاحب جو ہیں زاہد اسلم صاحب، ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ ان کے گھر سے فون آ گیا. یہ لائیو پروگرام جب ہوتا ہے تو دوستو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی مشکلات کسی کے لیے آ جائیں تو اس کے لیے ہر طرح کے دروازے اس لیے کھلے ہوتے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کے لیے
آسانی سے وہ جا سکیں. چونکہ ہم ریکارڈنگ نہیں کرتے, آپ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. بالکل یہ نہیں ہے کہ ٹی وی پہ لکھا ہے لائیو تو ہم جھوٹ موٹ ریکارڈنگ میں آپ کو, نہیں, یہاں سچے فون آتے ہیں, سچی باتیں کرتے ہیں اور سچ کی کوشش کرتے ہیں. جھوٹ تو زندگی میں ہمارے بھی ہے, آپ کے بھی ہے, اور جھوٹ معاشرے میں بہت بولا جاتا ہے. ہم ضرور جھوٹ پہ ایک پروگرام بھی کریں گے. اس وقت چونکہ بہت ساری چیزیں ذہن میں اصلاح معاشرہ کی ہے, تو چونکہ میرے ساتھ میرے بہت ہی ہر دل عزیز اعجاز محسنی صاحب ہیں, جو اپنی طبیعت کی خرابی کے باوجود اس محفل میں شرکت کر رہے ہیں, اور میں بڑی مشکور ہوں آپ کی کہ آپ کی طبیعت کا مجھے اندازہ ہے کہ اتنی زیادہ, کل تو آپ بالکل اس قابل ہی نہیں تھے کہ آتے, آپ نے بالکل کوشش کل بھی کی تھی مجھے پتہ چلا, اور آج بھی آپ کوشش کر کے آئے. لیکن آپ کو نا میری نظر لگ گئی, آپ ہر بات میں ہنستے تھے نا, تو میں نے کہا اتنا خوش اخلاق بچہ ہے یہ, تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی کم عمری میں اتنا علم حاصل کرنا, اتنی ڈگریاں حاصل کرنا, اور اللہ پاک پر بے شک بیٹا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑا رحیم و کریم ہے, اپنے بندوں کو منتخب کر کے منصب عطا کرتا ہے. خاص طور پہ اس مبارک مہینے میں اگر ہم سے کوئی ناراض ہو جائے بہت بہت تکلیف ہے. مشکل ہو جاتا میں تو ہر وقت کہتی ہوں کسی سے بھی کسی طرح کہ اگر کوئی بات ہماری بری لگی تو ہمیں معاف کر دینا, کیونکہ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا انسان لائیو میں ہوتا ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا, اچانک کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو آپ لوگ پسند نہیں کرتے. کیونکہ جہاں دو پیار کرنے والے ہوتے ہیں نا اس معاشرے میں آپ سے, وہیں مخالف بھی ہوتے ہیں, کیونکہ یہ زندگی اسی طرح چل رہی ہے. کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں, کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. آج میں ایک چیز پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہی ہوں, اصلاح معاشرہ ہی کے اس پہ, کہ اگر آپ کے ملک یا آپ کے شہر میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اسے کرنے دیں پلیز, نہ کریں اس پہ تنقید. اگر آپ تنقید کر رہے ہیں اور بڑے بھونڈے انداز سے کر رہے ہیں تو بیکار ہے, وہ اصلاح معاشرہ ہی میں آ رہی ہے. کہ اگر کوئی اس شہر میں ڈائلیسس سینٹر بناتا ہے, اس شہر میں آپ کے لیے خون کی لیبارٹریاں بناتا ہے, اس شہر میں آپ کے لیے قبرستان بناتا ہے, اگر آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے اسکول کھولتا ہے, مفت بس سروس کرتا ہے, تو بھائی کرنے تو دے. جو حکومت کو کرنا ہے حکومت نہیں کر رہی. ایک عام میڈیاکر گھر کا بیٹا ایک کام کر رہا ہے جس کا نام ظفر عباس ہے, تو اس کو کرنے دو پلیز. وہ کیا لے رہا ہے آپ کا؟ اس سے بڑے بڑے سیٹ پیسے دے رہے ہیں, وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, بڑے بڑے سیٹ پیسے دے رہے ہیں, وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے. لیکن یہ تو دیکھو وہ کون سے آگے زندگی میں جب وہ ہوگا نہیں ہوگا, تو یہ جو سینٹر بنا رہا ہے, یہ جو تعلیمی طور پہ جگہیں بنا رہا ہے, یہ آپ کے لیے بنا رہا ہے, آپ کے بچوں کے لیے آگے. یہ خون کی لیبارٹریاں وہ اپنے گھر والوں کے لیے تھوڑی بنا رہا ہے, آپ کے لیے بنا رہا ہے کہ فری 200 کا جو ٹیسٹ ہے وہ 2000 لیے جاتے ہیں. تو غریب لوگوں کو اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں. ڈائلیسس سینٹر میں نے دیکھا ہفتے میں 2 دفعہ ڈائلیسس, میں نے ڈائلیسس کے مریضوں کو دیکھا ہے کہ وہ گھر میں تڑپ تڑپ کے مر جاتے تھے کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں ڈائلیسس کروائیں. اس نے فری ڈائلیسس سینٹر جگہ جگہ کھول دیے. تو بھائی اپنے گھر کے لیے تھوڑی کھولیں, نعوذ باللہ ان کے والد یا بھائی تھوڑی مر جا رہے ہیں, ہمارے آپ کے رشتہ دار, ہمارے آپ کے وہ لوگ جو اس معاشرے کا حصہ ہے. تو اصلاح معاشرہ میں آپ لوگ یہ تو نہ کریں نا کہ خار کہیں اور سے نکالیں. جو اس کے نیکی کسی کی ہے, اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, تو پلیز کام کرنے دیں, اصلاح ہونے دیں معاشرے کی. حکومت جس طرف توجہ نہیں دے رہی ہے, اور ہمارے جو بچے آج کا ینگ نوجوان جو کام کرنا چاہ رہے ہیں, میرے پاس کل جو بچہ آیا ہوا تھا وہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے کہ میں دماغی طور پہ میری جتنی ایج ہے میں ہل گئی کہ یار یہ اتنا چھوٹا لڑکا ہے اور یہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے, اگر یہ بڑا اور ہو جائے گا تو کتنے بڑے بڑے کام کرے گا. تو بھائی حکومتوں پہ تو نہیں رہتا نا بندہ, حکومتیں ماشاءاللہ اپنا کام کر رہی ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. آس پاس کے لوگوں کو جو آسانیاں دے رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کیجئے, کیونکہ ہمارا آج کا نوجوان بہت کارآمد نوجوان ہے. ہمارا نوجوان وہ نہیں ہے جیسے پہلے بچے ہوتے تھے, اسکول نہیں گئے, چپراسی بن گئے, ادھر چلے گئے. آج کا بچہ تو نیٹ سے اور یہ آئی ٹی کی جو تربیت حاصل کر رہا ہے اتنا آگے نکل گیا ماشاءاللہ. تو پلیز آپ لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں, خدا کی قسم ہنسی آتی ہے جب آپ لوگ نا یہ شتر مرغ اور یہ باتیں کرتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے یہ وہ ہیں جو بچپن میں نا گلیوں میں سے مرغی چوری کر کے پڑوس کی پکا لیتے تھے اور پھر اس انکل کو ٹانگ بھی بھیج دیتے تھے کہ کھا لو, اور مرغی انہی کی ہوتی تھی, پتہ نہیں ہوتا تھا انکل. آپ بتائیے اصلاح معاشرہ کیسے, علامہ سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنقید کرنا بہت آسان ہے, لیکن جب انسان عملی قدم
اقدام کرنا چاہتا ہے تو بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب میں نے اسی کام کو الحمدللہ میں بھی اس کام کو کر رہا ہوں اور میں نے اسٹارٹ کیا تھا ان افراد کے لیے کہ جو مستضعفین یعنی وہ طلاب, کیونکہ ہماری فیلڈ میں بھی اسٹرگلنگ فیز ہوتا ہے. صحیح ہے. جب آپ پڑھتے ہیں ایک کتاب جب میں خریدنے جاتا تھا اور اس کی قیمت پوچھتا تھا تو وہ 250 روپے کی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. 250 روپے میرے لیے بہت بڑی رقم تھی. 250 روپے بالکل. اور اگر میں وہ 10 جلدوں والی کتاب مثال کے طور پر لے رہا ہوں وہ 5,000 یا 10,000 روپے کی, اور وہ لینا بھی پڑتی تھی کیونکہ ہمیں چاہیے ہوتی تھی اس میں سے 2 حدیثیں. اب وہ 2 حدیثوں کے لیے وہ ایک کتاب لینی ہے اور وہ ایک کتاب 10 جلدوں کی ہے. وہ پوری ایک جلد نہیں نکال کے دے گا, اس کا سیٹ ٹوٹے گا, وہ پورا سیٹ لینا پڑے گا ہمیں. اب طالب علم کو پورا سیٹ لینا پڑتا ہے. صحیح ہے. اب 10,000 روپے کا ایک وہ لے گا, کورس میں اس کے صرف 2 حدیثیں ہیں, کورس میں اس کا صرف ایک چیپٹر ہے, اس کو پوری جلد اس کو پورا سیٹ لینا ہے. اب یہ تو صرف ہو گیا کتابوں کا مسئلہ. صحیح ہے. اس کے بعد ہر ایک کو ممبر نہیں ملے گا, ہر ایک کو محراب و مسجد نہیں ملے گی, ہر ایک کو رمضان کے درس نہیں ملیں گے. ٹرانسمیشن کا تو خیر بلا حال ہے, لیکن ہر ایک کو ٹرانسمیشن ملے گی نہیں. ہر ایک کو جو ہے وہ نکاح ملے گا نہیں, ہر ایک کو جنازے ملیں گے نہیں. تو ابھی وہ اسٹارٹ کر رہا ہے پڑھنا, اور مثال کے طور پر اس کی شادی ہو جاتی ہے یا مثال کے طور پر شادی نہیں بھی ہوتی ہے, والدین تو ہاں بھائی تم تو مولوی بن رہے ہو, تم کیا کماؤ گے, تم کیا سپورٹ کرو گے. اب یہ وہ لڑکے جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نہ بیچارے کے پاس کتاب کے پیسے ہیں, ملیر میں سے آ رہا ہے وہ مثال کے طور پر گرو مندر پڑھنے کے لیے یا سولے بازار پڑھنے کے لیے, وہ کہاں سے پیٹرول دے گا. تو ان افراد کی کمک کرنے کے لیے, مدد کرنے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور بہت مشکل ہوئی تھی, لیکن اب یہ ہے کہ سلسلہ شروع کیا. ماشاءاللہ. اس پہ میں بات کرتی ہوں. اس وقت ٹیلی فون پہ ہمارے السلام علیکم اکرم صاحب. اکرم صاحب کیا ہو گیا؟ اکرم صاحب کی لائن ہی چلی گئی, کیا ہوا؟ کاٹ دیا؟ آپ ناراض ہو گئے میرے سے؟ چلیں آپ کنٹینیو کریں. اکرم صاحب نے تو لائن ہی ڈراپ کر دی. تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں, ناراض بھی ہو جاتے ہیں, ہم سے بات نہیں کری, چھوڑو. تو چلیں, یہ مجھے آپ نے بڑی ایک نئی بات بتائی واقعی کہ علم کے طالب جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اتنی مشکلات ہیں. جی ظاہر ہے کہ یہ ایک آج کے دور میں جو آپ مدرسہ ایک لمیٹڈ وظیفہ دیتا ہے, 10,000 روپے 12,000 روپے, وہ بھی بعض مدرسے دیتے ہیں, بعض مدرسے نہیں دیتے. تو جو مدرسے دیتے ہیں وہ بھی 10,000 روپے میں ان کا بہت تو پیٹرول نکلتا ہے, لنچ اگر کر رہے ہیں تو لنچ نکلتا ہے. اس کے علاوہ اور اگر بچہ دور سے آ رہا ہے, آپ بتا رہے تھے, وہی میں کہہ رہا ہوں, پیٹرول نکلتا ہے, ملیر سے آ رہا ہے, مثال کے طور پر کسی دوسری جگہ سے آ رہا ہے, دور سے آ رہا ہے, تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں پنکچر لگ گیا, ٹھیک ہے, اور وہ ٹیوب بدلوانے کے ہی میرا خیال ہے شاید 300 350 ٹیوب والے بھی 2 کی 6 بتا 1000 روپے کی, 1000 روپے کی, وہ ہمارے کیمرہ مین بھائی بتا رہے ہیں کہ 1000 روپے کی تو ٹیوب بدلتی ہے. ان کی زیادہ ٹیوبیں خراب ہوئی ہیں, اس لیے بتا رہے ہیں. جو ہے وہ اب اگر یہ سلسلہ ہے 10,000 روپے, مثال کے طور پر 2 بار اگر بائک پنکچر ہوتی, اب وہ کہاں سے مینج کرے؟ پیٹرول بھی تو علامہ صاحب, پیٹرول بھی مینج کرے, کورس کی بکس بھی, اور پھر اگر وہ وظیفہ اس شرط پر ملتا ہے کہ آپ اپنے گریڈز مینٹین کریں گے. مثلا اگر آپ نے اپنی اے گریڈ آتا رہے گا, 3 کتابیں آپ نے لی ہیں, 3 کورسز آپ نے لیے ہیں, اے گریڈ یا A1 گریڈ آتا رہے گا, تو آپ کو یہ وظیفہ ملے گا. ایک میں بھی آپ پیچھے رہ گئے تو وظیفہ کم ہو جائے گا. تو اب 10,000 12,000 میں بھی وہ اگلے سیمسٹر جا کر 8,000 روپے ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں, نہ مسجد ہے, نہ ممبر ہے, نہ محراب ہے, نہ نکاح ہے, نہ جنازہ ہے, اور پھر اگر اس کو کہیں مسجد ممبر مجلس کچھ ملتی ہے تو ابھی وہ اسٹارٹ ہے اس کا. صحیح ہے. پہلی مجلس میں اس کو 10,000 20,000 40,000 نہیں مل جائیں گے, اس کو 500 1000 ہدیہ ملے گا, جس میں اس کا پھر اگین پیٹرول لگ جائے گا. تو ایسے افراد کا گھر چلے گا کیسے؟ ایسے افراد کا سوال یہ کہ گھر چلے گا کیسے؟ تو ان کے لیے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے, وار فنڈز کا سلسلہ شروع کیا ہے. وہ فنڈز یہ ہیں کہ کچھ میرے چاہنے والے, کچھ میرے ڈونرز ہیں جو کہ میں الحمدللہ دیگر ملکوں میں جاتا رہتا ہوں مجالس کے لیے, تو میرے کچھ بہت عزیز ہیں جن کو میں نے یہ بات سمجھائی, کہتے ہیں کہ ہم بڑے اسٹرگلنگ فیز سے آئے ہیں, تو ایسے بڑے طالب علم ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے, اور وہ کسی کے آگے, اور ان میں زیادہ تر سید ہوتے ہیں, تو ان کو وہ کسی کے آگے بول نہیں سکتے, بے شک بات ہی نہیں کر سکتے. تو اب ان کو اگر آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے نا, تو آپ نہ مسجد کی پیٹی میں اور چندہ باکس میں ڈالنے کے بجائے نا ان کو, کیونکہ یہ مستقبل میں ممبر پہ بیٹھ کے حدیث قال رسول اللہ بیان کریں گے,
اللہ کی آیتیں بیان کریں گے, پروردگار کا قرآن مجید بیان کریں گے, ان پہ انویسٹمنٹ کریں. اگر ان کو آپ نے بلڈ اپ کر لیا, ان کو کھڑا کر دیا اور ان کو اسٹرانگ کر دیا, تو یہ آپ کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. کیا بات ہے. السلام علیکم, ہمارے ساتھ معاذ ہیں. کیسے ہیں معاذ, خیریت سے؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. معاذ کہاں سے بول رہے ہیں معاذ؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, ضیاء الدین چورنگی کے پاس سے. کون سی, ضیاء الدین چورنگی؟ جی جی. سب کو سلام جتنے لوگ وہاں رہتے ہیں. اچھا ہے, وہاں سے آپ آئے تو نمائندگی کی آپ نے. آپ کیسے, خیریت سے؟ جی الحمدللہ. کیا کہنا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ اچھا, میرا ایک سوال ہے. مجھے یہ جاننا یہ تھا کہ میں پرندے وغیرہ پالتا ہوں اور ان کا لین دین یعنی کہ خرید و فروخت بھی کرتا ہوں, تو کیا ایسے مال پہ زکوٰۃ دینا ہے یا نہیں ہے؟ اس حوالے سے مجھے جو ہے وہ جاننا ہے. پرندے پالنا چاہتے ہیں؟ جی ضرور, میں ابھی علامہ صاحب بتائیں گے اس کا جی. جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرندے جو یہ پالتے ہیں, فقہ جعفریہ کے مطابق تو زکوٰۃ نہیں لگتی. حنفی کے مطابق جو وہ بتا رہے تھے کہ اگر سال بھر تک بچ جاتا ہے تو یہ مال تجارت, فقہ جعفریہ میں مال تجارت پہ زکوٰۃ رکھتی ہے. نہیں, مال تجارت پہ زکوٰۃ لگتی ہے اگر یہ تجارت کی پرپس سے انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں. اچھا, تجارت کرتے ہاں, ہو. اگر یہ اس کی تجارت کرتے ہیں. ایک تو یہ شوقیہ پالتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ شوقیہ پالتے ہیں اور پھر اس کو اچھا کوئی دوست وغیرہ مل جاتا ہے تو اس کو بیچ دیتے ہیں یا تھوڑے دام رکھ کے بیچ دیتے ہیں تو اوکے ہو گیا. لیکن ان کا یہ بزنس ہے, اگر یہ بزنس ہے ان کا, تو پھر اس پہ زکوٰۃ لگے گی. میرا خیال ہے کرم بھائی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر آپ شوقیہ پال رہے ہیں ماس, اگر آپ شوقیہ پال رہے ہیں تو پھر کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں تو دونوں جواب دے دیا علامہ صاحب نے کہ پھر آپ پہ زکوٰۃ لگتی ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں, یہ جو آپ نے مجھے بتایا اصلاح معاشرہ میں کہ جو علم حاصل کرنے والے ان کے ساتھ اتنی مشکلات ہیں, جی, تو ان مشکلات کا آپ نے جو حل نکالا وہ کیا نکالا تھا؟ پھر یہی کہ اب جیسے مثال کے طور پر اب ہم ان کی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ مثال کے طور پر اب ظاہر ہے کہ میرے پاس ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں فنڈ آتا ہے. کووڈ آیا تھا تو کووڈ میں اتنے فنڈز نہیں تھے مدارس کے پاس, کیونکہ زکوٰۃ اور خمس اور یہ سب جو ہے وہ لوگوں کے پاس حالات خراب ہو گئے تھے. تو پھر جو ہمارے پاس جتنے ڈونرز تھے, اچھے جو ڈونرز تھے جن کے سال بھر کا سلسلہ تھا, ان سے ہم نے افریقہ اور عمان اور کینیڈا اور ہمارے مستقل بندھے ہوئے ڈونرز ہیں میرے ذاتی, تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ اتنے مشکلات میں ہیں اور اتنے لوگ ہیں, اتنے سید ہیں اور اتنے غیر سید ہیں, اور ان کا منتھلی خرچہ یہ ہے. تو وہ منتھلی خرچہ انہوں نے بھجوا دیا, اور پھر یہ کہ وہ اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. تو پھر میں ان کا انویلپ بنا کر ان کو تحفے کے طور پر بعض کو یہ کہ کیش ان ہینڈ دے دیتا ہوں اور بعض کو یہ کہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر. میں نے یہ چیز خاص طور پہ نوٹ کی علامہ صاحب کہ ملک سے باہر رہنے والے جو ہیں وہ یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایسا بندہ ملے, کوئی نمائندہ جو ہمارے پیسے کو بجا طور پہ جائز راستے پہ اور صحیح پہ استعمال کرے, کیونکہ اکثر ان کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے. وہ وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں, فرض کوئی قربانی ہے, اب کوئی وہاں سے بھیج رہا ہے, لندن سے پیسے بھیج رہا ہے, اور اس نے کہا میری ایک گائے کروا دو, تو یہاں بیٹھا ہوا بندہ اس کو بڑی پیاری سی گائے دکھا دیتا ہے, اور گائے والے کو جو ہے 200-400 روپے دے کے پھر وہ سارے پیسے منگا کے پھر وہ گائے کا بٹوارہ خود ہی کر لیتا ہے. یہ جو دھوکے ہیں یہ بھی تو اصلاح معاشرہ کی خرابی ہے, یہ تو حرام کام ہے. یہ بھی تو کسی دھوکے, چاہے وہ پھر بیرون ملک کے ساتھ کریں, چاہے آپ سگے بھائی کے ساتھ کریں, چاہے آپ کسی عام شخص کے ساتھ کریں, یہ تو حرام کام ہے. اور یہ تو آپ نے حرام کھلایا اپنی اولاد کو بھی اور اپنے اوپر بھی. تو وہ جو اور ایسے لباس میں یہ یاد رکھیے کہ حرام سے کمائے ہوئے, یہ بہت اچھا جملہ ہمارا استاد کا ہے کہ صرف سور کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے, حرام کے پیسوں سے کمائی ہوئی بکری کھانا بھی حرام ہی ہے. اللہ اکبر. کیا وہ جو حرام کا پیسہ ہے وہ اولاد پہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہوگا؟ اولاد پہ اس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے کہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد بڑی بدزبان ہے, ہمارے سامنے بدتمیزی کرتی ہے. وہ اس کے دل پہ اثر ہی حرام کیا ہے تو وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی ہی کرے گی. وہ آپ کے سامنے, ہماری اولاد بڑی بے پردہ ہے, وہ بے پردہ ہی رہے گی. ہماری اولاد بد چلن ہو گئی ہے, وہ بد چلن ہی ہوگی. اس کو آپ نے کھلایا کیا ہے؟ آپ نے پاکیزہ گوشت تو کھلایا نہیں. ہمارے ساتھ فون پہ عیشا ہے. السلام علیکم عیشا. وعلیکم السلام. آپا کیا حال ہے, کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ملتان والوں کو سلام. جی وعلیکم السلام. پھر آپ تھوڑا ادھر آ جائیے, میرپور خاص,
ان کو بھی سلام دے دینا. آپا میرا نا ایک سوال تھا آپ سے. جی جی میرے سے؟ میرا یہ جی مطلب میرا سوال ہے. اچھا بتائیں. کہ آج کل کے معاشرے میں جو ہے نا مطلب ہمارے پہلے معاشرے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. آج کل یہ ہوتا ہے کہ نکاح کر کے چھوڑ دیتے ہیں, مطلب 3 سال 2 سال اس کے بعد پھر شادی. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ نکاح کی مطلب کیا ٹائم ہے, کہ کتنے سال تک نکاح رہتا ہے؟ بہت اچھا سوال, بہت اچھا ہے بیٹا, بہت اچھا سوال ہے. علامہ صاحب جواب دیں گے تمہیں. بتائیے واقعی یہ بچیوں کو نکاح کر کے یا تو باہر چلے جاتے ہیں یا نکاح کر کے یہیں کے لڑکا ابھی کام کاج میں لگ جائے گا, تو وہ بچی پوچھ رہی ہے کہ کتنا عرصہ تک نکاح کو قائم رکھ کے ویٹ کیا جائے, ورنہ تو یہ کہ 10-10 سال بھی نکاح میں بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں. جی ایک بات, 2 باتیں میں آپ کو عرض کروں گا. ایک بات تو یہ کہ نکاح تو ویلڈ ہے, 3 سال رہے یا 30 سال رہے, لیکن نہیں بچی کتنے سال تک انتظار کرے. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں آپ کی خدمت میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر نکاح کیا اور پھر وہ چلا گیا باہر پڑھنے کے لیے اور 3 سال بعد واپس آتا ہے اور رخصت کر کے لے جاتا ہے, تو یہ نکاح تو ویلڈ ہے, یہ تو اوکے ہے. لیکن یہاں پر ایک حق تلفی اس نے کی ہے, اس مرد نے, وہ یہ کہ شریعت نے ایک اور کلوز لگایا ہے, ایک اور وہ کیا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد اب 4 مہینے کے اندر اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے. عورت کا یہ حق ہے کہ مرد اس کے ساتھ ہر 4 مہینے کے اندر کم از کم 1 مرتبہ, فقہ جعفریہ کا بتا رہا ہوں, کم از کم 1 مرتبہ ازدواجی تعلق قائم کرے گا بغیر شرعی عذر کے. مثال کے طور پر عورت نجاست میں ہے یا بغیر کسی اور معاملے کے, اگر عورت راضی نہیں ہے, اجازت نہیں دے رہی, تو بغیر عورت کی پرمیشن کے وہ باہر کمانے نہیں جا سکتا. یہ نہیں کر سکتا کہ میں نے نکاح کر لیا اب میں 3 سال بعد آؤں گا. تو ایسے ہی تو ہوتا ہے. پھر عورت جو ہے وہ گناہ میں پڑتی ہے, پھر مرد کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میری عورت کسی اور کے چکر میں ہے یا کسی اور طرف چلی گئی. بھائی آپ نے ہی اس کو حلال رستہ نہیں دیا اور حرام کی طرف آپ نے ہی اس کو دکھایا ہے. آپ نے کیوں نکاح, یا تو پھر آپ لیٹ نکاح کرتے, یا تو آپ اس کو آزاد چھوڑ دیتے, وہ کسی اور سے نکاح کر لیتی. اپنے ساتھ نکاح میں باؤنڈ بھی کیا اور پھر آپ نے اس کے جسمانی ضروریات کو پورا نہیں کیا, یہ حرام کام کیا آپ. علامہ صاحب جو بچیاں ویٹ ہی کرتی ہیں, عزت اور شرافت سے بیٹھی رہتی ہیں, ان کے بال سفید ہونے لگتے ہیں, پتہ چلتا ہے ویزا نہیں ملا, اس کو انگلش سکھاؤ, یہ آئے گی تو انٹرویو ہوگا, یوں ہوگا. اس چکروں میں جو اتنے نہ پڑیں. میں تو والدین سے عرض کرتا ہوں کہ ان چکروں میں نہ پڑیں کہ ویزا ملے گا تو ٹکٹ آئے گا تو آئلٹس کروا لیں تو انگلش سکھا دیں. یہ فضول بچی کی حق تلفی کر رہے ہیں آپ. جو میں نے عرض کیا تھا نا آپ کی خدمت میں کہ 9 حصے حیا کے عورت کے اندر ہیں, تو یہ یاد رکھیے عورت کے اندر شہوت کے بھی 9 حصے ہیں. اس کو زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مرد کے قریب جائے, لیکن چونکہ حیا اس کے اندر ہوتی ہے لہذا وہ بولتی نہیں ہے. لہذا آپ اس کی نیڈز کو پورا کریں. اور دیکھیں جس طرح کھانا پینا ہے نا, اسی طرح جسمانی ضروریات ہیں. لہذا آپ اگر اس کی جسمانی ضروریات پوری والدین نہیں کر رہے, اس کو اس چکر میں لگا رہے ہیں کہ ابھی آپ ویٹ کیجئے, ابھی آپ, یہ والدین کی کوتاہی ہے, یہ سمجھنا ہے والدین کو ہے. تو یہ تو والدین سمجھتے ہی نہیں ہیں, وہ اسی خوشی میں ہوتے ہیں, لڑکا لندن میں, لڑکا امریکہ میں, لڑکا دبئی میں. 35-40 سال کی سیدانیوں کو میں جانتا ہوں, وہ بٹھا کے رکھی ہیں, ان کا ہم کف ملے گا تو ہم شادی کریں گے, ہم کف ملے گا تو ہم شادی کریں گے. وہ ہم کف ملتا نہیں ہے, وہ سیدانی جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. وہ آپ کو جو اپروپریٹ فرسٹ رشتہ مل رہا ہے, مناسب مل رہا ہے, اچھا مل رہا ہے, کر دیجئے شادی. کیوں بٹھا کے رکھا ہے آپ نے؟ نہیں ہمیں, اب میں ایک کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں افریقن لڑکا چاہیے جس کا افریقن پاسپورٹ ہو, تنزانین پاسپورٹ ہو. انہوں نے اپنی بیٹی کی 30-31 سال کی ان کی لڑکی ہو گئی ہے, ڈاکٹر ہے, 31 سال کی ان کی لڑکی ہو گئی ہے. کہاں ان کو اس کو رشتہ ملے گا جب ان کی شرط یہ ہے کہ تنزانین پاسپورٹ ہو, تنزانین پاسپورٹ ہو اور گجراتی اور سوائلی بولتا ہو, یہ ان کی شرط ہے. اوہو, مگر کئی دفعہ علامہ صاحب ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے, پھر یہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ کمائے گا, اپنا گھر بنائے گا, اپنے کو سٹینڈ کرے گا, کھڑا ہوگا. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم ان دونوں کا نکاح کرو, ہم رزق دیں گے, ہم رزق دیں گے. قرآن کا یہ وعدہ ہے. جب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں پہلے ہم رزق پرووائڈ کریں گے پھر نکاح کریں گے.
قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلے نکاح کرو، رزق پرووائڈ کرنا تو ہمارا آپ نے فرمایا کہ جہاں نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے 4 سے 4.5 مہینے بعد ہی ازواجی تعلقات قائم ہونے چاہیے، ورنہ یہ کہ پھر جو ہے نا لڑکی راضی ہو تو پھر تو آپ نے یہ کہا آسان لفظوں میں کہ ایسا نکاح ہی نہیں ہونا چاہیے جس میں لڑکی کو باؤنڈ کر کے بٹھا دیں، پھر اگر وہ غلط سوچ میں چلی جائے یا صبر کی سولی پہ بیٹھی رہے، ہے نا؟ یا تو پھر لڑکی راضی ہو تو ایک الگ بات ہے کہ مثال کے طور پہ 1 سال بعد رخصتی ہونی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لڑکی کہتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے میں یہ والا حق معاف کرتی ہوں، 1 سال بعد رخصتی ہونی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن عام طور پہ 3 سال 10 سال 5 سال عام طور پہ لڑکی راضی نہیں ہوتی، اس سے پوچھیں آپ، راضی نہیں ہوتی. ایک اور چیز ہوتی ہے علامہ صاحب، شادی ہو جاتی ہے، وہ بچہ جو ہے وہ دنیا میں نہیں لانا چاہتے کہ جی ہم دونوں میاں بیوی بڑے مطلب مثبت اس میں جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا تو اولاد. یہ جو اولاد کی بندش کروائی جاتی ہے تو بعد میں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، پھر ایسا بھی ہوتا ہے اولاد ہی نہیں ہوتی. اس پہ آپ کیا مختصراً بتائیں، کیا فرماتے ہیں؟ جی، اس کو جس کے فیملی پلاننگ ماڈرن لفظوں میں کہا جاتا ہے، جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. بہرحال فقہ جعفریہ میں اس کی گنجائش ہے، کوئی بھی ایسی گولی استعمال کرنا یا کوئی بھی ایسا طریقہ استعمال کرنا کہ جس میں اولاد نہ ہو. دیکھیں، ایک یہ ہے کہ اولاد حمل ٹھہر جائے اور اس کے بعد اس کو ساقط کیا جائے، یہ تو ہے قتل. ایک بار پریگننسی سٹارٹ ہو گئی، اس کے بعد جب پازیٹیو آ گئی، اس کے بعد آپ اس کو مس کیریج کروائیں، اس کو گرائیں، یہ تو ہے قتل. اور قتل کی دیت لگے گی، جو ڈاکٹر کرے گا یا جو نرس کرے گی اس کے اوپر بھی لگے گی، اور جس کی اس میں رضامندی ہوگی ان کے اوپر بھی دیت لگے گی. یہ تو یاد رکھیے. ہاں، لیکن اس سے پہلے ہی میاں بیوی خود اقدام ایسے کرتے ہیں کہ اولاد نہ ہو، یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ ظاہر ہے کہ اولاد اپنا رزق لے کر خود آتی ہے، آپ اولاد کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں. بہت شکریہ. ناظرین، باتیں تو اتنی گہرائیوں والی ہیں کہ جانتے جانتے ہمارا دل چاہتا ہے اور بھی جانیں. میں آپ کو کچھ سنانا چاہتی ہوں، تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہتی ہوں. بچپن میں سیکھی ہوئی چیز پتھر پہ نقش کی طرح ہوتی ہے. بچپن کے نقوش گہرے اور دیرپا ہوتے ہیں جو کہ بڑھاپے تک چلتے ہیں. والدین کو اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتے ہوئے ان کی پرورش کرنی چاہیے. بچہ جو کچھ بنتا ہے اس میں سب سے زیادہ اس کے ارد گرد کے ماحول اور والدین کی تربیت اور اخلاق کا دخل ہوتا ہے. بچوں کو بنیادی تعلیم میں ابتدائی عمر سے ہی حلال، حرام، اچھے اعمال اور اچھے اخلاق، سچائی، ایمانداری، امانت داری، بہادری، احساس، سب کی عزت کرنا، پڑوسیوں اور دوستوں کے حقوق کی پاسداری، لوگوں کی مدد کرنے کے ساتھ یہ تصور پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نگرانی کر رہا ہے، اور بری صفات پر، برے اخلاق سے بچنا سکھایا جائے. شروع سے ہی محنت اور مشقت اور ذمہ داری کا عادی بنایا جائے. ان کی ورزش، غذا، آرام کا خیال رکھا جائے. بچوں کی اہانت یا نظر سے تحقیر سے بچنا چاہیے. بالکل سزا نہ دینا یا پھر بہت زیادہ سزا دینا دونوں غلط ہیں. اس معاملے میں اعتدال رکھا جائے. ان سے پیار و شفقت کا برتاؤ رکھا جائے، مگر بے جا لاڈ و پیار، غیر ضروری غیر مناسب ضد کو پورا کرنا ان کو اور زیادہ ضدی بناتا ہے. اس میں بھی اعتدال سے کام لینا چاہیے. ایک ہی گھر میں 2 بچوں یا لڑکوں اور لڑکیوں میں سے ایک دوسرے کو فوقیت دینا بھی غلط ہے، جس سے نفسیاتی انتقام پسندی ابھرتی ہے. اس سے اجتناب کیا جانا چاہیے. اسکول، مدارس میں بچوں کی مصروفیات اور دوستوں کی صحبت سے واقفیت رکھی جائے. بچوں کے سامنے کسی کی برائی نہ کی جائے، خصوصاً کسی استاد کی اگر شکایت ہر متعلقہ ذمہ دار سے بات کی جائے. بچوں کو اپنی غلطیوں کا احساس دلا کر اصلاح کا دوسرا موقع دیا جائے. ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ کے حوالے سے نظر رکھتے ہوئے متوازن رویہ اختیار کر کے ایک نظم و ضبط کا پابند بنایا جائے. تعلیمی، معلوماتی، تفریحی پروگرام سے استفادہ اٹھایا جائے. اچھی کتب اور رسائل کے مطالعے کی عادت ڈالی جائے. گھر میں ایک ذاتی لائبریری لازمی ہے جہاں والدین بھی ساتھ بیٹھیں تاکہ مطالعے کا شوق پیدا ہو. ذاتی جھگڑے بچوں کے سامنے کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک دوسرے کا جب میاں بیوی احترام کریں گے اور ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو گھر میں ایک خوشگوار ماحول بن جائے گا. اسی طرح معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اور بھی چیزیں درکار ہیں. صحیح تعلیم، عدل اور انصاف کی فراہمی،
اقتصادی اصلاحات، بے روزگاری کے خاتمے کے طریقوں کو ترویج کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا احترام، تواضع، سیاسی اصلاحات، اخلاقی اصلاحات اور صحت کی سہولیات وغیرہ، جس کے لیے ہر فرد کو اپنے فرائض منصبی صحیح طرح سے انجام دینے ہوں گے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب معاشرے کے ہر فرد کی صحیح تربیت و اصلاح کی جائے، اور معاشرے کی معنی بھی افراد کا آپس میں مل جل کر رہنے کے لیے ہے۔ انسان پیدائش سے لے کر موت تک اسی معاشرے کا حصہ بنا رہتا ہے، اس لیے اس کی اصلاح کرنا ہر فرد پر لازم ہے۔ اصلاح اور تربیت کرنے کے دوران اگر اپنے ملک اور ملت کے اسلاف کی سیرتوں سے فائدہ اٹھایا جائے تو بہت زیادہ مثبت اثرات ملتے ہیں، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو کہ دنیا کے کامیاب ترین معاشرے کی بنیاد رکھ کر اپنی زندگیاں بہتر انداز میں بسر کرتے تھے، جن کی زندگیوں سے سیکھ کر کامیاب اور اچھا معاشرہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ اتنی اچھی تحریر تھی کہ میں نے چاہا یہ آپ کے پاس ہو، اگر آپ یوٹیوب پہ سن رہے ہیں تو اس کو ریکارڈ بھی کر کے رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیشہ یہ نہ کہیں کہ وہ ہمیں ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے۔ آپ کہیں سے اچھی بات سنتے ہیں، فالو کریں، اپنا گھر، اپنی فیملی کو جنت اور گلشن بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ اپنے بچوں کو جب لے کے بیٹھتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے بات کرتے ہیں، ڈانٹتے ڈپٹتے غلط نہیں ہے، پیار محبت کا ماحول رکھتے ہیں، میاں اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، وہ دیکھتے ہیں ہمارا باپ ماں کی عزت کر رہا ہے تو وہ عزت سیکھتے ہیں، اگر ماں سے باپ زیادتی کر رہا ہے تو بچوں میں بھی وہی چیز آتی ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں، بجائے کہ دوسرا وہ یہ کیا یہ کہے گا، وہ یہ کہ نہیں، اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت، اچھی غذا، اچھی محبتوں سے بڑا کریں گے تو وہ معاشرے کے بہت اچھے بندے بنیں گے۔ اور یہ جو اصلاح معاشرہ ہے، اس میں آپ کا کردار اپنے گھر سے شروع ہو رہا ہے۔ اس وقت چونکہ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہے، آپ میرے ساتھ تھے انوار رمضان میں، تو چونکہ وقت کا خاتمہ ہے، میں تمام مہمان کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ یہ تشریف لائے۔ ہم سے کہیں کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی کچھ کہنے میں، کچھ بات میں، چونکہ ہم لائیو ہیں تو آپ پلیز ہماری غلطیوں کو معاف کر دینا۔ میں اپنے مہمانوں سے بھی کہوں گی، اپنی ٹیم سے بھی کہوں گی کہ آپ ہمیں معاف کر دینا، اگر ہم سے کوئی غلط بات ہوئی ہے تو اس بات کو دل پہ نہیں لینا، تنقید سے بہتر ہے کہ معاف کر دیں، کیونکہ لائف میں غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہم تو انسان ہیں، غلطیوں کے پتلے ہیں۔ پروگرام اختتام پہ ہے، آج آپ 14واں روزہ رکھنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں دے، اللہ آپ کے گھر میں رزق بڑا کے دے، ایسا دے کہ آپ دوسروں کو تقسیم کریں، کیونکہ اللہ اس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے۔ کوشش کریں اپنے روزے کی خود حفاظت کریں۔ اور اس وقت میرے ساتھ ایک نئے مہمان بھی آ چکے ہیں، الحاج مرتضیٰ کاظمی صاحب، تو ہم جائیں گے آخری ہمارا جو درود کا سیشن ہوتا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اختتام کی طرف جائیے۔ زندگی بخیر تو زیبا شہناز کل آپ کے ساتھ ہوں گی، اپنے تمام اچھے علماؤں کے ساتھ، نعت خوانوں کے ساتھ۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی سدھار کی راہ پہ چلائے اور معاشرے کی اصلاح کا موقع دلوائے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، مجھے گرنے نہیں دیتا مجھے گرنے نہیں دیتا، حرم زہرا کے بچوں کا۔ اور بہت ہی پیارا شعر فرماتے ہیں کہ یہ کون آیا
عظیماً سب انبیاء اٹھے، ہر کوئی بیٹھے گنا جب تک کوئی بیٹھے گنا جب تک نہ تب تک فاطمہ بیٹھے، کوئی بیٹھے گنا جب تک نہ تب تک فاطمہ بیٹھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں سیدہ عابدہ، جنت میں سیدہ طاہرہ، جنت میں سیدہ یا زہرا، یا زہرا، یا ام ابیہا، یا ام فبیہا، یا ام ابیہا، یا ام فبیہا، یا اشرف النساء، یا فاطمہ زہرا، یا زہرا، یا زہرا۔ جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے۔ یا رب میری دعا دعا، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، میرے حسن حسین کے، میرے حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو